السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے شوپیفائی کو. شوپیفائی کی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آج ہم دیکھیں گے. چونکہ ہم نے ابھی ریسنٹلی جیسن کو انڈرسٹینڈ کیا ہے اور جیسن پارسنگ اور یہ سارا کام کیا ہے، اس لیے آج جو ہم کام کریں گے وہ شوپیفائی سے ریلیونٹ کریں گے، اور اس میں وہی ساری چیزیں یوز ہوگی. آپ کا جیسن کا کانسیپٹ یوز ہوگا. تو تھوڑا ایڈوانس لیول کا بہت ساری چیزیں دیکھیں گے شوپیفائی میں، جو کہ بڑی کام آئیں گی آپ کو فری لانسنگ میں. اور بہت سارا کام ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو لیکن اس سے پہلے آپ لوگ بتا دیں حال چال کیسے ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی ٹینشن؟ اور کام شام کی سنیں، کام شام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کل والا جو کام تھا وہ کتنے لوگوں نے کیے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. باسط کیا نہیں، آپ بڑے دنوں بعد آئے ہو یار. زین آپ بتائیں، آپ کی ویب سائٹ کمپلیٹ ہوئی ہے؟ اور باقی لوگ بتائیں جی، کتنے بچوں کی ویب سائٹ کمپلیٹ ہوئی ہے اور کتنے بچوں نے اپلوڈ کیا کام؟ اور اس کے علاوہ کتنے بچوں نے کام کیا ہے کل والا جو میں نے آپ کو کروایا تھا؟ چلیں ٹھیک ہو گیا، اللہ کرے آپ کا وہ ایشو ختم ہو جائے جو بھی ایشو ہے. باقی لوگ بتائیں جی، کسی نے کوئی کام کیا ہو؟ یار یہ تو غلط بات ہے، روزانہ میں پوچھتا ہوں اور روزانہ جانا وہ کام نہیں کرتے. اگر کام کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ بتا تو دیا کریں. آج بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ لوگ کسٹم کوڈ شوپیفائی کے اندر کسی بھی تھیم کا وہ ایڈٹ کر سکتے ہو، اور اس کا جو فولڈر اسٹرکچر ہے وہ ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. میں ذرا اس کا ٹاپک چینج کر لوں. جو بینر چل رہا ہے ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کسٹم سی ایس ایس کس طرح آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو، کسٹم کوڈ آپ اس کا کس طرح دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہوگا. او آپ نے کام کیا بالکل جناب، مجھے یاد نہیں رہا وہ کام آپ کا دیکھنا. ابھی ہم آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. میں یہاں سے اسکرین شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہم کام دیکھ لیتے ہیں. باقی لوگ بتائیں جی. روسا آپ بتائیں، آپ کا کام ہوا کمپلیٹ کر نہیں؟ اور باقی جو آن لائن ہیں وہ بتائیں.
سید زیناری جو آپ نے اپلوڈ کیا تھا وہ شاید کمپلیٹ نہیں تھا میرے خیال میں. اس کو اپڈیٹ آپ کب کریں گے؟ کب اس پہ مزید کام کریں گے؟ 1 سے 2 منٹ ہیں. آپ لوگ بتا لو اگر آپ کو کل والے لیکچر میں کوئی ایشو ہے تو وہ بھی بتا دیں. ورنہ ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کریں گے ٹھیک 9:15 پہ. اس سے پہلے جو آپ کے ایشوز ہیں وہ آپ بتا دیں. ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ نے بھی پریکٹس کی ہے زبردست. اچھی بات ہے جی، آپ نے پریکٹس کی ہے جی. آپ کی کلاس میں جیسن کال اینڈ جیسن ریڈ ہم نے کیا ہے وہ ہم مقصد میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، جیسن کال اور جیسن ریڈ ایز اٹ از ورڈ پریس کے اندر آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو. آپ لوگ جیسن امپلیمنٹیشن اور اس میں جو ہم نے ایجکس کال دیکھی ہے سارا کچھ ایز اٹ از آپ امپلیمنٹ کرو گے. کہاں پر؟ کسٹم پیج ٹیمپلیٹ کے اندر. میں نے جس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسٹم پیج ٹیمپلیٹ کلک کر سکتے ہو. اس میں جو پیج وہ تھا جس میں ہم نے ہیڈر فوٹر کو گیٹ کیا تھا، گیٹ ہیڈر گیٹ فوٹر کے نام سے. تو وہاں پر آپ یہ سارا کوڈ لکھو، وہ ایز اٹ از چلے گا. بوٹ اسٹریپ کا کوڈ لکھیں وہ چلے گا. جے گری کا کوڈ لکھیں تو وہ سارا ایز اٹ از چلے گا. ٹھیک ہے. تو کسٹم پیج ٹیمپلیٹس کے اندر آپ اس میں اپنا سارا کوڈ امپلیمنٹ کر سکتے ہو. جیسن کالنگ والا بھی وہاں پر آپ کر سکتے ہو. ہاں جی، لیکچر شروع کریں جی پھر، یا کوئی مزید ویٹ کرنا ہے؟ اچھا، آ، یہاں سے کام دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے اپلوڈ کیے. اس کے بعد ہم لیکچر شروع کرتے ہیں اپنا. اچھا چلیے زبردست. میں نے ویسے دیکھا نہیں، زین علی نے بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور یہ وہ ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. زین علی یہ والا کام نہیں کر رہا، ایجکس ریڈ. یہ ایجکس کا بٹن یہ والا کال نہیں ہو رہا. آپ لوگ اٹینڈنس لگا لیں اور اس کے بعد آپ مینشن کر دیں. ہم لیکچر شروع کرتے ہیں جی ودن اے منٹ. زین علی یہ اس پہ کلک کرنے سے تو جیسن مل رہی ہے، لیکن یہ جو دوسرا جیسن ریڈنگ والا آپ نے کام کیا ہوا ہے اس پہ کلک کرنے سے کوئی ایکشن پرفارم نہیں ہو رہا. تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، اس پہ دیکھیے گا. باقی جی ناز آپ کی جو ویب سائٹ ہے یہ آپ نے جو مارکل گیا ہو یہ بڑا زبردست ہے، یہ بہت زبردست فیچر ہے یہ. تو آپ نے یہ جو لیفٹ سائڈ پر آپ نے یہ لائیو اپڈیٹس کووڈ 19 کیسز اس کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. اپڈیٹ اس طرح کی یہاں پر لائک اس کا کلر کمبینیشن کچھ چینج کر لیں یا کچھ کوئی آئیکن آپ ایڈ کر لیں اس میں تو یہ بڑا زبردست لگے گا. لیکن خیر یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ جو امیجز ہیں یہ صرف امیجز آپ نہ شو کروائیں، اس طرح تو بندہ ویسے ہی ڈر جائے گا دیکھ کے. ٹھیک ہے. آپ یہاں پر کوئی اسٹیٹمنٹس لکھیں. اب یہ جو بندہ اس کو دیکھ رہا ہے اس میں تو یہ تو ایسے انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سلائڈر میں صرف امیجز کو لگانا مقصد نہیں ہوتا، آپ کو نا کوئی میسج ڈلیور کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کیا کرو کہ امیجز کے اوپر کوئی ٹیکسٹ لکھیں، کوئی آپ اسٹیٹمنٹ لکھو. آپ لائک پاکستان جس طرح ویب سائٹ چل رہی ہے تو پاکستان کی اسٹیٹس یہاں پر شیئر کریں.
اور پاکستان سے ریلیونٹ جو اپڈیٹس ہیں وہ یہاں پر آپ لوگ ایڈ کریں، ٹھیک ہے؟ تو باقی ٹھیک ہے، زبردست. آپ نے یہ جو کلر کمبینیشن ہے نا، یہ آپ نے چینج کرنا ہے. یہ جو کلر ہے نا، یہ بالکل بڑا عجیب سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ریڈ کلر آپ نے یوز کیا ہوا ہے، بلیو کلر، اور یہ ایکوا کلر ہے، اس کے بعد یہ بھی کلر، ٹھیک ہے؟ اور یہ الگ سے کلر ہے. تو کلر جتنے کم ہوں گے آپ کا جو ڈیزائن ہوگا اتنا ہی زیادہ اٹریکٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی سے دو کلر آپ چوز کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر آپ ساری ویب سائٹ کا جو کلر ہے وہ اسی کے اوپر ہی بیس کریں. ٹیکسٹ لوگوں کی جگہ آپ اپنا بھی لوگو وہ آپ ایڈ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں مینیوز کا جو کلر ہے وہ بھی اور ہے، یہ جو کلر ہے یہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو صرف دو کلرز رکھیں، اس سے آپ کی جو سائٹ ہے یہی سائٹ اس کے اندر جان آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا فونٹ سائز کم کریں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوشش کریں کہ یہ جو امیج ہے یہ اس کی الائنمنٹ پراپر ہو، یہ امیج اس کے برابر آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جس طرح اوپر جا رہی ہے. اور بالکل اسی طرح یہ جو ہے، یہ اس کا اگر کوئی مقصد ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو ویسے ریموو کر دیں. یہ اگر ایڈ کرنا ہی ہے تو آپ اس کو درمیان میں کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ زبردست، یہ لائو کیسز بہت زبردست. یہاں پر آپ پاکستان کے ٹاپ پہ رکھیں اور باقی جو ہے نا وہ بعد میں رکھیں، چونکہ اگر آپ اس ویب سائٹ کو ریئل ٹائم پہ واقعی شیئر کرنا چاہیں کسی سے، تو اس میں اوبیسلی آپ کی جو آڈینس ہوگی وہ پاکستان سے ہوگی. یہاں پر پاکستان والا جو سیکشن ہے وہ ٹاپ پہ رکھیں، باقی جو ہے نا وہ انڈیا دوسرے نمبر پہ رکھ لیں. اور ان کنٹریز کا آپ اسٹیٹس دکھائیں جن کے لیے لوگ جو ہے نا وہ انٹرسٹیڈ ہوں. یو ایس اے کا آپ تیسرے نمبر پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب امیجز آپ کی ریلیونٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو ٹاسک نہیں سمجھنا ہے پہلی بات، ٹھیک ہے؟ ٹاسک نہیں سمجھنا، اس کو آپ نے پراپرلی کرنا ہے. یہاں پر امیجز جو ہوں وہ ریلیونٹ ہوں، اور جس طرح یہ WHO کی اسٹیٹمنٹس آپ نے لکھی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی WHO کی ہی کوئی امیج آئے تو بہتر ہے. اس کے بعد پریکاشنز، پریکاشنز کے لیے یہاں پر کوئی، ٹھیک ہے، پاک اسٹیٹس، گلوبل اسٹیٹس، یورپ اپڈیٹس، تو یہاں پر میرے خیال میں یہاں پر وہ جو یہ آپ نے میئرز یہاں پر مینشن کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہاں پر مینیوز کے اندر بھی آنے چاہیے پریکاشنس، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ٹھیک ہو گیا. پاکستان اپڈیٹس، یہ فلیگ آپ نے یوز کر لیا وہ، لیکن اس کا سائز تھوڑا کم کر لیں. اور پاکستان اپڈیٹس ہیڈنگ دی ہوئی ہے، نیچے آپ نے فلیگ یوز کیا ہوا ہے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہاں پر آپ نے پاکستان کا لیبل یوز کیا اور ٹوٹل آپ نے کیسز یہاں پر بتائے ہیں. تو فلیگ لگانے کا کوئی مقصد میرے خیال میں نہیں ہے. باقی ٹوٹل ٹھیک ہو گیا، زبردست، گڈ ایفرٹ آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ یہ جو چیزیں نا یہ بڑی زبردست ہے، بہت اٹریکٹ کر رہی ہے. تو ویل ڈن جویریہ، آپ نے کام ٹھیک کیا. باقی جو کہ ہیں گلوبل اسٹیٹس، ٹھیک ہو گیا، زبردست. سمٹمس، زبردست. ہاں یہاں پر ہم نے ویڈیو ایڈ کر لی، ٹھیک ہے. چلیں جی، باقی لوگ بھی اسی طرح ہی کچھ کریں کام تو اچھا ہوگا. اب یہ آپ کی ویب سائٹ ہے، یہ آپ اس کو اگر آپ اس کی مارکیٹنگ کرنا چاہو تو آپ کر سکتی ہو، اور یہاں اس پہ ٹریفک بھی آ سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو آپ کو انٹرسٹنگ بنانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چلے جی لیکچر شروع کرتے ہیں. اٹینڈنس لگا لیں، اٹینڈنس لگا لیں جی. انسپیکٹ میں دیں، انسپیکٹ میں جا کے کیا کرنا ہے جی؟ کنسول بھی تو نہیں آپ شو کروا رہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیں اب آپ کوشش کریں کہ اس کی جو کانٹینٹ ہے آپ اس کو یہاں پر آپ شو کرواؤ ویژولس کی فارم میں، HTML کے ٹیگس کی فارم میں. اور آپ یہ فیب آئیکن بھی چینج کریں جویریہ، یہ جو فیب آئیکن ہے وہ بھی آپ چینج کریں. آپ کی موسٹلی ویب سائٹس کے اندر یہ چینج نہیں ہوتا.
अच्छा जी, अटेंडेंस लगा लिए। ज़ाहिर महमूद, आप बताएं यार, आप तो वेबसाइट के हवाले से तो आप बिल्कुल ही जो है ना चुप हैं। आपकी साइट कब कंप्लीट होगी? अच्छा जी, बाकी लोग भी बता दें जो काम कर रहे हैं, कब कंप्लीट होगी? काफ़ी टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो लेक्चर हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, यहाँ पर मैं बैनर सॉरी शो करवा दूँ। ठीक है, आपने प्लगइन यूज़ किया, आई नो। वैसे आप ओपन सोर्स लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप जेसन पासिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके लाइव आप डेटा पास भी कर सकते हैं। चलें जी, अपलोड करें ज़ाहिर महमूद, और फिर आपके काम हम देखेंगे। मैं शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम अब ओपन कर लूँ। कितने लोगों को शॉपिफाई वाली सारी बातें याद हैं? कितने बच्चों को शॉपिफाई में हमने जो चीज़ें देखी थी वो सारी याद हैं? पार्टनर प्रोग्राम और थीम कस्टमाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी इसमें। इसमें जी हम जो ओपन करते हैं स्टोर, वो ये वाला ओपन करके देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट है कि नहीं। इसमें प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट है, कोई और स्टोर ओपन करके देखते हैं। स्मार्टफोन ये वाला ओपन करके देखते हैं। अच्छा, हमें जी एक स्टोर चाहिए जिस पे कुछ प्रोडक्ट्स हों, कुछ कैटेगरीज हों, ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम कस्टम सीएसएस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलें जी, इसमें है कस्टम सीएसएस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। आप देखेंगे कि वो सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे जो कि आपने देखे हैं। सिर्फ वो जगह देखनी है कि जिस जगह पे जाके आप वो कोड लिखोगे, ठीक है। तो यही हम स्टोर इस पे काम करते हैं। बाकी सारा मैं क्लोज कर दूँ, और ये भी पार्टनर प्रोग्राम भी। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा स्टोर है, ये होम पेज पे जाते हैं। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी शॉपिफाई से रेलिवेंट आपको काम मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनमें कस्टम सीएसएस का काम होगा, कुछ स्टाइलिंग इश्यूज होंगे, उनको रिमूव करना होगा, ठीक है। किसी भी पेज के ऊपर डिज़ाइन में कोई चेंजिंग्स करना होंगी, ठीक है। और ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिनमें आपको कस्टम सेक्शंस क्रिएट करने होंगे। उन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जो आज वाला लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को शॉपिफाई से रेलिवेंट ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है। तो उनमें एक दो बच्चों को ऐसा काम मिला है जिसमें उनको फ्रंट एंड में किसी पेज के अंदर कोई स्टाइलिंग इश्यूज को रिमूव करना था, सॉरी, इश्यूज को ख़त्म करना था, और फ्रंट एंड में कुछ चेंजिंग करना थी, ठीक है। तो मैं आपको आज के लेक्चर में बता दूंगा कि इसका थीम हायरार्की क्या है शॉपिफाई की, ठीक है। आपको आज के लेक्चर के बाद शॉपिफाई का कोई भी स्टोर होगा, ठीक है, शॉपिफाई का कोई भी स्टोर होगा, तो उसमें आपको ये पता होगा कि किस पेज का कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है, किस सेक्शन का कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है, किस चीज़ का कोड किस डायरेक्टरी में, किस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इसी चीज़ को देखना है
کہ فولڈر اسٹرکچر کیا ہے. فولڈر اسٹرکچر جب ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو سائٹ میں کہیں پر بھی آپ اس کا کوڈ دکھنا چاہو، کسی بھی پیج کا، کسی بھی پیج میں کسی بھی سیکشن کا، کسی بھی ماڈیول کا، تو فولڈر اسٹرکچر انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ ٹھیک اس جگہ پر پہنچ جاتے ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ بھائی ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ جو ہوم پیج ہے، یہ جو ہوم پیج ہے اس میں جو ہیڈر ہے اس کا کوڈ کہاں پر پڑا ہوا ہے. اگر یہاں سے میں کسی دوسرے پیج پہ جاتا ہوں، لائک یہاں پر میں اگر کسی پروڈکٹ پہ کلک کرتا ہوں، بائی دا وے اس میں ہے نہیں کوئی، تو پروڈکٹ پیج کا جو کوڈ ہے وہ کہاں پر پڑا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہم نے ورڈپریس کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ ورڈپریس کے جو فولڈر اسٹرکچر ہے اس کا ہیرارکی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اسٹور چینج کرنا پڑے گا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں سارا کچھ ہوگا، لیکن اس میں نہیں ہے. یا پھر اس کی ہم تھوڑی سی کسٹمائزیشن کر لیں. 1 سے 2 منٹ دیں تاکہ ہم اپنا اسٹور جو ہے نا وہ تھوڑا سیٹ کر لیں. اس کے بعد ہم اس پہ فردر کام کرتے ہیں. امیج ود ٹیکسٹ اس کو ختم کریں جی. فیچرڈ کلیکشن، یہاں سے کوئی کلیکشن سلیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ہوم پیج سلیکشن چلیں ٹھیک ہو گیا. یہ والا چینج کر لیں، اور اس کے بعد چلیں باقی میں سارا ریموو بھی کر دیتا ہوں. یہ امیج ود ٹیکسٹ اوور لے، یہ بھی ختم ہو جائے، یہ بھی ٹیسٹیمونیلز بھی، گیلری بھی. ٹھیک ہے، صرف میں ہیڈر رکھتا ہوں، اور چلیں ایک امیج ود ٹیکسٹ بھی رکھ لیتے ہیں. اس میں امیج یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑی ہمارا اسٹور تھوڑا ویژول بن سکے. چلیں اتنا ہی کام کرتے ہیں. اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں وہاں پر اپنے اسٹور کے اندر. ہم اس کا پریویو کرتے ہیں، اور یہ ہمارا اسٹور ہے جس میں ایکچولی ہمیں پروڈکٹس چاہیے تھی. وہ بھی آپ اس کو اگنور کیجیے گا. میں جانتا ہوں کہ آپ سارے لوگ بڑا اچھا اسٹور کریٹ کر سکتے ہو. یہ ایک ڈمی سائز اسٹور ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم کام کریں گے. تو جس طرح میں اس اسٹور پہ کام کروں گا بالکل اسی طرح آپ لوگ شوپیفائی کے کسی بھی اسٹور پہ کام کر سکتے ہو. جو کانسیپٹس ہوں گے وہ بالکل سیم ہے. اس لیے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو اسٹور ہے یہ بڑا سمپل سا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پہ کام کرنا شاید آسان ہوگا، باقیوں نہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈمی سا ایک اسٹور پڑا ہوا تھا، میں نے اسی کو ہی اوپن کیا ہے، تو اسی پہ ہم کام کریں گے. فولڈر اسٹرکچر جو ہے، تھیم اسٹرکچر شوپیفائی کے ہر تھیم کا سیم ہے. آپ کو پتا ہے کہ شوپیفائی کا ہر اسٹور کسی نہ کسی تھیم کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. تو تھیم اسٹرکچر جو ہے وہ تمام شوپیفائی کے تھیمس کا سیم ہے بالکل. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ کانسیپٹ آپ کا ورڈپریس کے اندر بھی سیم ہے. آپ میں سے کتنے بچوں نے خود سے اس کا کوڈ، اس کا جو فائل اسٹرکچر ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، ٹرائی کی ہے؟ اگر آپ نے ٹرائی کی ہے تب بھی بتائیں، اگر ٹرائی نہیں کی تب بھی آپ ذرا کمنٹ باکس میں بتا دیں. جلدی سے جی. 1.5 گھنٹہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ہم نے سارے لیکچر کمپلیٹ کرنا ہے. آپ میں سے کتنے بچوں نے شوپیفائی کا جو تھیم اسٹرکچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کسٹم سی ایس ایس امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ سلائڈر امیجز کا کلر چینج بھی بائی کسٹم کا، بالکل جی. زیان علی، آپ سلائڈر کا کلر آپ نے چینج کرنا ہے. آپ نے کسی بھی پیج پہ، کسی بھی سیکشن میں، کسی بھی ایلیمنٹ کا آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو یہ پاسبل ہے. یہ سارا آج کے لیکچر میں ہی آپ دیکھو گے. شوپیفائی کا کوئی بھی اسٹور ہو، آپ مجھے لنک سینڈ کیجیے گا، ہم اسی
آپ کے لائیو اسٹور کے اوپر میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا. تو آپ ایک ہی میتھڈ ہے، ایک ہی طریقہ ہے. آپ لوگ پتہ آپ کو چل جائے گا کہ کس طرح آپ نے کلر وغیرہ چینج کرنا ہے، کس طرح آپ نے HTML آپ نے دیکھنی ہے، کس طرح آپ کس جگہ پہ آپ کسٹم CSS امپلیمنٹ کر سکو گے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. چلیں چلیں، نو ایشو. ہم اس کو مزید اسکریچ سے بالکل دکھتے ہیں. اچھا، یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے. اس کو میں ختم کر دوں. یہ ہمارا فرنٹ اینڈ ہے. اس کو میں ختم کروں. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ تھیمز آن لائن اسٹور میں جا کے تھیمز میں جا کے آپ کے پاس جو کوڈ آتا ہے وہ ایکشنز میں یہ ایڈٹ کوڈ. میں ڈائریکٹ اب لیکچر اسٹارٹ کرتا ہوں. اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شوپیفائی کا تھیم اسٹرکچر کیا ہے. شوپیفائی کے تھیم کے اندر جو فولڈرز ہیں، جو ڈائریکٹریز ہیں، کس ڈائریکٹری میں کس طرح کی فائل پڑی ہوتی ہے، اور اس کو اس کا پرپز کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کہاں پر دکھتی ہوتی ہے. فولڈر اسٹرکچر. فولڈر اسٹرکچر دیکھیں گے. اس کے بعد ہم کسٹم سیکشن کریٹ کرنا وہ سیکھیں گے. سیکشنز کتنی طرح کے ہوتے ہیں ذرا بتائیں بائی دا وے. شوپیفائی میں سیکشنز کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں اور ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں آپ کو ریکال کرنا پڑیں گی. ہاں جی، بالکل ٹھیک. جو سیکشنز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک. ٹھیک ہے. اسٹیٹک سیکشنز کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ وہ سیکشن جو ہے وہ ان کی پوزیشن ہم چینج نہیں کر سکتے. اور جو ڈائنامک سیکشنز ہوتے ہیں ان کی ہم پوزیشن چینج کر سکتے ہیں. یہ جو ہیڈر ہے یہ آپ کا اسٹیٹک ہے، اور یہ جو نیچے والے ہیں یہ سارے ڈائنامک سیکشنز ہیں. ان کی ہم پوزیشن چینج کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کسٹم سیکشنز کریٹ کرنا سیکھیں گے، اسٹیٹک سیکشنز اور ڈائنامک سیکشنز. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سیکشنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا اور یاد ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم جس طرح یہ ایڈ سیکشن پہ کلک کریں تو یہ بہت سارے آپ کو سیکشنز نظر آ رہے ہیں. کچھ اسی طرح کا سیکشن ہم کریٹ کریں گے. ہمارا سیکشن بھی یہاں پر نظر آ رہا ہوگا. تو یہ بڑا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ شوپیفائی میں جو پیج ہوتا ہے، اب میں اور مزید آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شوپیفائی میں جو پیجز ہوتے ہیں جس طرح ہوم پیج، پروڈکٹ پیج، کلیکشن پیج، بلاگ پیج، کارٹ پیج، جتنے بھی پیجز ہیں ہر پیج جو ہے وہ سیکشن سے مل کر بنتا ہے. پروڈکٹ پیج کو اگر ہم کلک کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پیج ہے پروڈکٹ پیج یہ ان سیکشن سے مل کر بنا ہے، 4 سیکشنز. اور اگر ہم کارڈ پیج پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پیج ہے کارڈ والا یہ بھی سیکشن سے مل کر بنا ہے. بالکل اسی طرح کوئی بھی آپ اوپن کرو گے تو اس میں آپ کو سیکشنز نظر آئیں گے. اس میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ جو ڈائنامک سیکشنز ہیں وہ آپ کے کس پیج پہ نظر آتے ہیں ذرا یہ بتائیں. اسٹیٹک سیکشنز اور ڈائنامک سیکشنز تو ہوتے ہیں دو طرح کے، لیکن میں نے یہ چیز بھی بتائی تھی کہ جو ڈائنامک سیکشنز ہیں وہ ایکچولی کس پیج پہ جا کے ڈسپلے ہوتے ہیں اور اسٹیٹک کہاں پر ڈسپلے ہوتے ہیں. ہاں جی، بالکل ٹھیک بتایا آپ لوگوں نے. اینی ون. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو اسٹیٹک سیکشن آپ کے جس طرح کلیکشن پیج پہ نظر آ رہا ہے اسی طرح ہم کلیکشن پیج کے اوپر اپنا سیکشن یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل پروڈکٹ پیج پہ جس طرح یہ 3 4 سیکشنز آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے تو یہاں پروڈکٹ پیج کے اوپر ہم اپنا سیکشن ایڈ کر سکتے ہیں. سیکشن بیسیکلی ایڈ کرنے سے ہوگا کیا، آپ کے پیج میں کوئی نہ کوئی فیچر ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے. جس طرح یہ ہیڈر ہے، ہیڈر یہ ایک سیکشن ہے تو یہ پروڈکٹ پیج پہ ایڈ ہوا ہے. تو پروڈکٹ پیج کے اوپر فیچر کیا ملا ہے کہ ہیڈر آپ کو نظر آئے گا. اس کے نیچے یہ پروڈکٹ پیجز کے نام سے ایک سیکشن ہے. تو یہ فیچر یہ جو سیکشن ہے اس سے مل کر کوئی نہ کوئی آپ کو فنکشنالٹی ملتی ہے. اوبیسلی تو سیکشن آپ کو کوئی نہ کوئی فیچر دے رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فنکشنالٹی دے رہا ہوتا ہے. تو ہمارا جو سیکشن ہوگا وہ بھی کسی نہ کسی پیج میں جب ایڈ ہوگا تو وہ کوئی فنکشنالٹی دے گا، فیچر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم لیکچر کے دوسرے پارٹ میں دیکھیں گے. اسٹیٹک سیکشنز کریٹ کرنا اور ڈائنامک سیکشنز کریٹ کرنا تھرو کوڈ کے تھرو کریٹ کرنا. یہ جتنا ہم دیکھ سکیں اس کو آج کے لیکچر میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ.
تو ہاں جی، اسٹیٹک لائک ہیڈر اینڈ فوٹر آل پیجز پر اینڈ ڈائنامک تھیم تھیم ویری نہیں روسا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طرح یہاں سے ہم پیجز سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے ملٹیپل پیجز ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی پیج اوپر کر کے دیکھو تو یہاں پر آپ کو اسٹیٹک سیکشنز ہی نظر آئیں گے سوائے ہوم پیج کے، ٹھیک ہے؟ ہوم پیج کے علاوہ جو بھی آپ پیج یہاں سے سلیکٹ کرو گے اس میں آپ کو صرف اسٹیٹک سیکشن ہی ملیں گے، جو ڈائنامک سیکشنز ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف ہوم پیج کے اوپر ملیں گے۔ میں ہوم پیج پہ کلک کروں گا تو آپ کو یہاں پر یہ ڈائنامک سیکشنز نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں نے شوپیفائی کے لیکچرز کے اندر کی تھی کہ ڈائنامک سیکشنز صرف آپ کو ہوم پیج پہ نظر آئیں گے، باقی جو بھی پیجز ہوں گے ان میں آپ کو اسٹیٹک سیکشنز ہی نظر آئیں گے، ڈائنامک نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیکچر کے دو مین موڈیول ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شوپیفائی کا تھیم اسٹرکچر، تو اس کے لیے میں یہاں پر ایڈٹ کوڈ میں جاؤں گا اور یہاں پر میرے پاس وہ تمام ڈائریکٹریز ڈسپلے ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، شوپیفائی کے تھیم کی، ٹھیک ہے؟ یہ لے آؤٹ، ٹیمپلیٹس، سیکشنز، سنپرس، ایسٹس، کنفگ، لوکیلز، ٹھیک ہے؟ یہ جو 6-7 ڈائریکٹریز ہیں یہی ڈائریکٹریز شوپیفائی کے کسی بھی تھیم کی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ مینڈیٹری ڈائریکٹریز ہیں اور یہ ایک فولڈر اسٹرکچر ہے، اسی نیم سے اتنی ہی فائلز آپ کو شوپیفائی کے ہر تھیم کے اندر ملیں گی، ایٹ لیسٹ اتنی ڈائریکٹریز آپ کو ملیں گی لازمی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کسی بھی تھیم کا کوڈ اوپن کیسے کرنا ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ تو آپ کو پتا ہوگا، ہمارا ڈیبٹ تھیم ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیبٹ بیسک تھیم ہے، اس کا جو اس کا یا کسی بھی ایکٹیو لائیو تھیم کا کوڈ آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ایڈٹ کوڈ میں جاؤ، تو یہاں پر آپ کو ساری ڈائریکٹریز آپ کو ڈسپلے ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ون بائی ون کر کے ان تمام ڈائریکٹریز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس ڈائریکٹری کے اندر کس طرح کی فائلز ہیں اور کس ڈائریکٹری کا کیا پرپز ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لے آؤٹ کی، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر میں آپ کو اگر ہم بات کریں ورڈپریس کی یا ہم بات کریں شوپیفائی کی یا کسی بھی سی ایم ایس کی یا کسی بھی فریم ورک کی، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف شوپیفائی یا ورڈپریس کے لیے نہیں ہے، یہ میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ کل کو آپ کو اگر کسی اور چیز پہ کام کرنا پڑے تو یہ کانسیپٹ آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی فریم ورکس ہیں، فریم ورکس کے اندر آپ کے ہم پی ایچ پی کی بات کریں تو لاراویل آتا ہے، اور یہاں پر میں یہ ایک فریم ورک ہے موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کے لیے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی فریم ورکس ہیں ہر طرح کی ڈومین کے لیے۔ تو کوئی بھی فریم ورک ہو یا کوئی بھی سی ایم ایس ہو، کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم لائک ورڈ پریس، میجنٹو، اوپن کارڈ، وکس، یہ سارے سی ایم ایس ہیں، تو ان میں جو تھیمز یا ان کا جو فولڈر اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے اگر میں آپ کو اینڈرائڈ اسٹوڈیو، یہ ایک فریم ورک ہے اینڈرائڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے، میں اس کی اگر آپ کو فائلز یہاں پر دکھاؤں جسٹ ایک کانسیپٹ دینے کے لیے، تو یہاں پر آپ کوئی یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری اپلیکیشنز ہیں اینڈرائڈ کی جن پہ میں کام کر رہا ہوں، اس میں اگر آپ کسی بھی فولڈر پہ کلک کریں گے تو یہ جو فولڈر اسٹرکچر ہوگا وہ بالکل سیم ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے اس فولڈر پہ کلک کیا تو یہاں پر ایپ بلڈ اور یہ بلڈ اور گریڈل اور یہ ساری فائلز سیم اسٹرکچر آپ کو مل رہا ہے۔ اگر یہاں سے میں کسی دوسری فولڈر پہ کلک کروں گا تو سیم اسٹرکچر آپ کو اسی دوسرے پروجیکٹ کے اندر بھی نظر آئے گا، اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں سے میں کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کروں گا جو کہ اس فریم ورک پہ بنی ہوگی اینڈرائڈ اسٹوڈیو پہ، تو اس سیم فریم ورک پہ بنے ہوئے تمام پروجیکٹس کا جو فولڈر اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے اینڈرائڈ کی بات کی۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں اس کی ورڈ پریس کی، تو ورڈ پریس کا آپ کوئی بھی فولڈ آپ اٹھا کے دیکھ لو، تھیم ڈبلو پی کانٹینٹ تھیمز میں آپ 20 تھیمز اٹھا کے دیکھ لو تو اس کا فولڈر اسٹرکچر سیم ہوگا، کیونکہ ایک جے ایس اور اس میں یہ انکلوڈ فونٹس اور یہ کچھ فنکشنز ڈاٹ پی ایچ پی اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں آپ کو بالکل سیم آپ کو فولڈر اسٹرکچر ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے اگر میں وی تھیم اوپن کرتا ہوں تو اس میں بھی ٹھیک ہے۔
تو فولڈر اسٹرکچر کسی بھی فریم ورک یا سی ایم ایس کا سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ اس پہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہو، اور خاص طور پہ جب آپ کوڈ کے تھرو کام کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ شاپیفائی کا فولڈر اسٹرکچر ہے یا تھیم اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تھیم کا اسٹرکچر ہے۔ یہاں سے اگر میں ڈیبٹ کے علاوہ کوئی اور تھیم یوز کرتا ہوں، لیکن فی الحال میرے پاس یہاں پر ہے نہیں، تو اس کا جب میں کوڈ ایڈٹ کروں گا تو اس میں بھی یہاں پر آپ کو سیم فولڈر اسٹرکچر ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کو فولڈرز مل رہے ہیں، یہ فولڈرز تھیم کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں لے آؤٹ کی جو ڈائریکٹری ہے اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ اس فولڈر کے اندر اس ڈائریکٹری میں کس طرح کی فائلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لے آؤٹ کے اندر آپ کی جو مین فائل ہوتی ہے وہ تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ڈائریکٹری کے اندر جو فائلز ہوتی ہیں ان کا اسکوپ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی فولڈر ہے، ایسا اسٹرکچر ہے، ایسی ڈائریکٹری ہے جس کا اسکوپ سب سے زیادہ ہے۔ یہ جو آپ کو سیکوینس نظر آ رہا ہے نا، لے آؤٹ کے بعد ٹیمپلیٹس، ٹیمپلیٹس کے بعد سیکشنز، سیکشنز کے بعد سنپٹس، ٹھیک ہے؟ تو ان فولڈرز کا جو سیکوینس ہے، ان کا سیکوینس ان کے اسکوپ وائز ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ جو اسکوپ ہوگا وہ اس کا ہوگا، اس ڈائریکٹری میں پڑی ہوئی فائلز کا جو اسکوپ ہوگا وہ اس سب سے زیادہ ہوگا۔ اس سے کم جو اسکوپ ہوگا وہ اس ڈائریکٹری میں پڑی ہوئی فائلز کا ہوگا جس کا نام ہے ٹیمپلیٹس، اس کے بعد سیکشن، اور اس کے بعد سنیپٹس اور سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر آپ کو اگزامپل دوں، لائک جس طرح آپ کا جو ہیڈ کا ٹیگ ہے، باڈی ہیڈ کا ٹیگ، ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ، وہ آپ کا یہاں پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ لے آؤٹ کے فولڈر کے اندر پورے تھیم کی جو سیٹنگ ہے، پورے تھیم کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ کی لے آؤٹ میں تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی فائل کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ پورے تھیم کی سیٹنگ کہہ لو، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ، ہیڈ کا ٹیگ، آپ جتنی بھی انٹیگریشن کرو گے، اب یہ بات ساری ساری باتیں نوٹ کرتے جائیں، صرف ہم نے اتنا ہی دیکھنا ہے جتنا ہمارا کنسرن ہوگا، اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھیں گے، تاکہ بھی کل کو آپ کو اگر کوئی پروجیکٹ مل جائے شوپیفائی سے ریلیونٹ جس میں کچھ کسٹم کام کرنا پڑے، تو آپ لوگ اس قابل ہوں کہ اس پہ آپ کام کر سکیں۔ اس میں ہم لیکوڈ کی طرف نہیں جائیں گے، وہی ایچ ٹی ایم ایل، وہی سی ایس ایس، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھیں گے یہاں پر جو کہ ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز کیا کہ لے آؤٹ کے فولڈر میں یہ جو تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی فائل ہے اس میں پورے تھیم کی سیٹنگس ہوں گی، اور آپ اگر جے کیوری کی انٹیگریشن کرو گے، بوٹ اسٹریپ کی انٹیگریشن کرو گے، یا کسی بھی تھرڈ پارٹی لائبریری کی انٹیگریشن کرو گے، تو وہ آپ ہیڈ کے ٹیگ میں کرو گے، اور ہیڈ کا ٹیگ جو ہے وہ آپ کو لے آؤٹ کے فولڈر میں تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی فائل کے اندر ہی ملے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ لو جس طرح یہ ایک اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اب یہ ساری وہ اس کی سیٹنگس ہیں، اس کے بعد یہ بھی اسکرپٹ ہے، یہ بھی اسکرپٹ ہے، تو بہت ساری چیزیں یہاں پر انکلوڈ کی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بوٹ اسٹریپ کی طرح آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے تو آپ وہ یہاں پر ہی کرو گے، اور آپ اس کا جو ٹیگ ہے وہ ٹیگ کا بھی آپ کو پتہ ہے، لنک، اور اس کے بعد ایچ ایل ایف، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ سارا آپ یہاں پر اپنا ٹیگ لکھ لو گے۔ بوٹ اسٹریپ کی انٹیگریشن یہاں پر کرو گے، جو بوٹ اسٹریپ کی انٹیگریشن آپ یہاں پر کرو گے، وہ انٹیگریشن کے بعد بوٹ اسٹریپ آپ کا اویلیبل ہوگا تھرو آؤٹ دا تھیم۔ تھیم میں کہیں پر بھی کسی بھی ٹیمپلیٹ یا سیکشن کے اندر آپ بوٹ اسٹریپ کی کلاسز یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات کہ بوٹ اسٹریپ کی انٹیگریشن یا جے کیوری کی انٹیگریشن یا کسی بھی تھرڈ پارٹی لائبریری کی انٹیگریشن آپ یہاں پر کرو گے ہیڈ کے ٹیگ کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ مین فائل ہے، ٹھیک ہے؟ پاس ورڈ ڈاٹ لیکوڈ کی جو فائل ہے، یہ ایکچولی پاس ورڈ کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے، آپ کے اسٹور کا جو لاگ ان کا جو پاس ورڈ ہے، اگر آپ بھول گئے ہو یا آپ کو اس میں لاگ ان کرنا ہے تو یہ اس کا جو کام ہوگا وہ اس سے ہوگا، لیکن اس سے کنسرن آپ کا نہیں ہوگا۔ گفٹ کارڈز، آپ کو پتہ ہے کہ ای کامرس اسٹورز کے اندر، ای کامرس اسٹورز میں گفٹ کارڈز کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نے آن لائن شاپنگ کی ہو تو اگر آپ ان کے ریٹرن کسٹمر بنتے ہیں کسی بھی اسٹور کے، کسی بھی آنر کے، تو وہ آپ کو گفٹ کارڈز دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے، آپ کو گفٹ کارڈ بھی دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک کانسیپٹ ہے گفٹ کارڈ کا آن لائن یہ ای کامرس انڈسٹری کے اندر،
ٹھیک ہے. تو اس سے ریلیونٹ جو سارا کوڈ ہوگا گفٹ کارڈ سے ریلیونٹ وہ آپ کا یہاں پر ہوگا. لیکن اس سے بھی ہمارا کنسرن نہیں ہوگا. زیادہ تر جو کنسرن ہوگا ہمارا وہ تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی فائل کے ساتھ ہوگا. بوٹ اسٹریپ کی انٹیگریشن کہیں پر بھی آپ کو بوٹ اسٹریپ کی کلاسز کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کر لو گے. جے کیوری کی انٹیگریشن, ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ لے آؤٹ کے اندر تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی فائل کے اندر کرو گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی کا ٹیگ بھی ہے, اور یہاں پر آپ کے باڈی کے ٹیگ میں, ٹھیک ہے, یہ کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے. یہ کوڈ ہے لیکوڈ کا, اور یہ جو کوڈ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا. ایٹ لیسٹ اتنا کوڈ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ انکلوڈ سے کیا انکلوڈ ہو رہا ہے, اور یہ سیکشن سے کیا کیا چیز ایڈ ہو رہی ہے. تو یہ سارا کوڈ آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوگا. تو ہم یہ اس کے بعد دیکھیں گے سارا. ٹھیک ہے, اس کے بعد فولڈر آتا ہے ٹیمپلیٹس کا. اس ڈائریکٹری کے اندر جو آپ کو فائلز نظر آئیں گی, بیسیکلی یہ فائلز آپ ان کو کہہ لو یا آپ ان کو پیجز کہہ لو. ٹھیک ہے, شوپیفائی کے بہت سارے پیجز ہیں. ٹھیک ہے, آپ ذرا نام بتاؤ کمنٹ باکس کے اندر. شوپیفائی میں نے پہلے لیکچر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ بھائی یہ پیجز ہر تھیم کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نیمز اگر آپ کو یاد ہیں تو ذرا کمنٹ باکس میں بتاؤ. ٹھیک ہے, تو ان پیجز کا کوڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو تھیم ہوتا ہے, ایک تھیم وہ ملٹیپل پیجز سے مل کر بنتا ہے. جس طرح ایک ویب سائٹ جو ہے وہ ملٹیپل ویب پیجز سے مل کر بنتی ہے, تو ایک تھیم جو ہوتا ہے شوپیفائی کا, ورڈ پریس کا, یا کسی بھی سی ایم ایس کا, تو وہ تھیم ملٹیپل پیجز سے مل کر بنتا ہے. تو وہ جو ملٹیپل پیجز ہیں ان کا کوڈ آپ کو یہاں پر ملے گا. ٹھیک ہے, ان کا کوڈ آپ کو یہاں پر ملے گا. اس میں آپ نے بہت سارے دیکھے تھے لائک پیجز, جس میں آپ کا پروڈکٹ پیج تھا, آپ کا ہوم پیج تھا, آپ کا کارڈ پیج تھا. ٹھیک ہے, یہ سارے پیجز پر آپ کو بتائے تھے جو کہ مینڈیٹری ہوتے ہیں ہر شوپیفائی کے تھیم کے اندر. ہوم پیج, پروڈکٹ پیج, کارڈ پیج, اس کے بعد آپ کا 404 پیج. ٹھیک ہے, کلیکشن پیج. ٹھیک ہے, یہ سارے پیجز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک, چیک آؤٹ پیج, اور اسے آپ نے ٹھیک بتایا. تو ان ٹیمپلیٹس کی ڈائریکٹری میں وہ تمام فولڈرز ہوں گے, تمام وہ پیجز ہوں گے جن پیجز سے مل کر ایک تھیم بنے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز میری پہلے والی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان ڈائریکٹریز کا جو سیکوینس ہے, یہ سیکوینس ان کے اسکوپ کی بیس پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں اگر آپ کو پروڈکٹ پیج, یہاں پر کوئی پروڈکٹ, یہ پروڈکٹ ڈاٹ لیکوڈ کا پیج ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر پروڈکٹ پیج. اب پروڈکٹ پیج بتانا میرے خیال میں ضروری نہیں ہے, آپ کو پتہ ہوگا پروڈکٹ پیج کہاں پر ہوتا ہے. یہ جس طرح یہ ایک آپ کا ہوم پیج آ گیا, یہ ہوم پیج. اگر میں اس پروڈکٹ پہ کلک کروں گا تو اس پروڈکٹ کی جو ڈیٹیل مجھے نظر آئے گی یہ پروڈکٹ پیج کے اوپر نظر آتی ہے. یہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, یہاں سے اگر میں فار ایگزامپل یہاں سے میں اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایڈ ٹو کارٹ, تو اس کے بعد جو پیج اوپن ہوگا, اب یہ جو پیج اوپن ہو رہا ہے یہ کارڈ کا پیج ہے. ٹھیک ہے, کارڈ پیج. یہ کارڈ پیج کے بعد اس کو جب میں چیک آؤٹ کروں گا تو چیک آؤٹ پیج اوپن ہوگا جہاں پر میں اپنی انفارمیشن دوں گا ساری. تو یہ جو پیجز ہیں نا, ہوم پیج, پروڈکٹ پیج, کارڈ پیج, چیک آؤٹ پیج, یہ شوپیفائی کے ہر تھیم کے اندر مینڈیٹری ہوتے ہیں, اور اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہ ان پیجز کی جو کوڈ ہوگا وہ آپ کو ملے گا یہاں پر. مجھے سوری دوبارہ جسٹ اے منٹ, اس کو میں یہاں سے ختم کر دوں. ان پیجز کا کوڈ آپ کو یہاں پر ملے گا. پروڈکٹ پیج آپ یہاں پر دیکھ لیں, اس کے بعد کارڈ پیج یہاں پر ہوگا, یہ کارڈ پیج ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ چیک آؤٹ کا پیج بھی ہوگا, اور باقی اور بہت سارے آپ کے پیجز نظر آئیں گے. یہاں پر وہ کلیکشن کا نام سے بھی یہ کلیکشن کا پیج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے پیجز ہیں. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر میں نے تھیم ڈاٹ لیکوڈ, اس کو میں ختم کروں. یہ پروڈکٹ پیج ہے. یہ جو کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروڈکٹ پیج کا, پروڈکٹ ڈاٹ لیکوڈ کے نام سے جو فائل ہے, یہ جو سارا کوڈ ہے
इस कोड की बेस पे आपका ये वाला प्रोडक्ट पेज बन रहा है, ये पेज, ठीक है। तो इसमें आपका ये जो साइड में प्रोडक्ट की इमेज आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर राइट साइड पर टाइटल, उसकी प्राइस, और उसके बाद ये उसकी वेरिएंट्स हैं, और ये सारे बटन्स, और ये सारी सजेस्टेड प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं। तो ये सारा जो कोड है ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसकी HTML आपके सामने है, ठीक है। आपने अगर कहीं पर भी कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये डिव्स हैं, ये आप एंकर टैग है, ठीक है। तो एलिमेंट्स के अंदर जो है वो कंटेंट आपका कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ इतना जेब में रख लें, सिर्फ इतना जेब में कि जो जितने भी पेजेस हैं शॉपिफाई के, जिन पेजेस से मिलकर शॉपिफाई का एक थीम बनता है, उस उनका जो कोड है वो आपका टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी में है। इसमें प्रोडक्ट पेज, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, ये सारे पेज शामिल हैं, ठीक है। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अगली डायरेक्टरी पे हम मूव करते हैं, सेक्शंस। सेक्शंस की बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बाय द वे, आप ज़रा बताएं। शॉपिफाई में अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ अ सेक्शन, तो आप क्या कहोगे कि वो सेक्शन क्या होता है? आप किस तरह ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करोगे? आप ज़रा बता दें, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जितने भी सेक्शंस हैं उन तमाम सेक्शंस का कोड आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और सेक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप, मैं बैक जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर थीम्स, जब आप थीम की कस्टमाइजेशन कर रहे होते हो तो थीम की कस्टमाइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? बेसिकली थीम की कस्टमाइजेशन का मतलब सेक्शंस की कस्टमाइजेशन होता है। यहाँ पर हम क्या रहते हैं ना जी, मैं थीम को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, तो एक्चुअली आप कस्टमाइज़ किसको कर रहे होते हो? आप लोग एक्चुअली सेक्शंस को कस्टमाइज़ कर रहे होते हो, ठीक है। मैं इस सेक्शन पे अगर काम करूँगा तो मैं ये इमेज की चेंज करूँगा, लाइक कोई और इमेज उठाऊँगा वो लगाऊँगा, टेक्स्ट चेंज करूँगा, ठीक है। तो थीम कस्टमाइजेशन का मतलब सेक्शन कस्टमाइजेशन है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है जी? आप ज़ाहिर क्या, किसी पेज की कोई डिवीज़न, हाँ ज़ाहिर महमूद आपकी बात ठीक है कि आप सेक्शन को किसी पेज का डिवीज़न कह सकते हो, मॉड्यूल कह सकते हो, ठीक है। पेजेस डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, और ज़ैन अली की बात भी ठीक है। अ पोर्शन ऑफ थीम विच कैन बी एडिटेबल, अ पोर्शन ऑफ थीम, थीम ना कहें, अ पोर्शन ऑफ, अब थीम पेज कह लें, ठीक है। तो आपकी बात ठीक है बिल्कुल। हाँ, बाकी लोग भी बताएं, जिया नाज आप बताएं, और जाहिद ममनू, सॉरी बासित कियानी, ठीक है। तो सेक्शंस बेसिकली, सेक्शंस से मिलकर आपके शॉपिफाई के पेजेस बन रहे होते हैं। यहाँ पर मैं अगर ये होम पेज सेलेक्ट है, तो ये होम पेज एक्चुअली बना किस से मिलके है? सेक्शंस से। इसमें आपको एक्चुअल जो चीज़ नज़र आएगी वो सेक्शन होगा, ठीक है। ये हेडर का सेक्शन है, ये दूसरा इमेज विद टेक्स्ट है, और ये सारे, ठीक है। जितने ज़्यादा सेक्शंस आप ऐड करते जाएंगे आपका होम पेज उतना ही ज़्यादा उसमें फीचर्स वो ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर इनेबल करता हूँ, टेक्स्ट कॉलम्स विद जो भी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पेज में वो एक मॉड्यूल ऐड हो चुका है, एक कंपोनेंट ऐड हो चुका है, ठीक है। एक आप उसको पार्ट कह सकते हैं, मॉड्यूल कह लें, कंपोनेंट कह लें। तो सेक्शंस बेसिकली एक मॉड्यूल का नाम है, सेक्शन एक कंपोनेंट का नाम है। सेक्शन वर्डप्रेस में जिस तरह विजेट्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सेक्शन बताने का मकसद ये है कि सेक्शन से मिलकर पेज बनता है, और पेजेस से मिलकर आपका थीम बनता है, ठीक है। तो आपने किसी भी सेक्शन पे यहाँ पर कोई भी पेज उठाकर देख लें, ठीक है, कोई भी, जिस तरह ये इमेज विद टेक्स्ट, ये एक सेक्शन है, इसका कोड अगर आपने देखना है, ठीक है। ये कौन सा है जी? ये जो सेक्शन है ये कौन सा, स्टैटिक का डायनामिक है? आप ज़रा बताएं, बताते रहे ताकि थोड़ी इंटरेस्ट आपका बिल्ड रहे। इस सेक्शन का नाम है इमेज विद टेक्स्ट, और ये एक डायनामिक सेक्शन है, ठीक है। इसका कोड आप कहाँ पर देखोगे? आप जाके सेक्शंस की डायरेक्टरी में इमेज विद टेक्स्ट के नाम से ही
کوئی نہ کوئی یہاں پر اس کی فائل ہوگی امیج بار. یہاں پر نیم چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہیں پر ہی آپ کو وہ سیکشن ملے گا. ٹھیک ہے، میں یہاں سے آپ کو کوئی اور سیکشن یہاں سے، جس طرح یہ فیچر کلیکشن ہے، فیچر کلیکشن یا امیج ود ٹیکسٹ، جو آپ کے نیم لیبلز یہاں پر ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں، نارملی اسی نیم سے وہ فائل یہاں پر پڑی ہوتی ہے. کسٹم کلیکشن لسٹ، جس طرح یہ دیکھ لیں کلیکشن لسٹ، یہ ایک سیکشن ہے جو کہ یہاں پر ایڈ، یہاں سے میں آپ کو یہ ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے آپ ایڈ بھی کر سکتے ہو. یہ جو ڈائنامک سیکشن ہے کلیکشن لسٹ کے نام سے، جس سے ملٹیپل آپ کی کلیکشن جو ہے نا وہ ایڈ ہو سکتی ہیں کسی بھی پیج میں، اور یہ ڈائنامک سیکشن ہے. تو کلیکشن لسٹ اس کا جو کوڈ ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے. یہ دیکھیں کلیکشن لسٹ، یہ ایک سیکشن ہے، یہ ساری اس کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کوڈ آپ کے سامنے ہے. بالکل اسی طرح یہ ٹیسٹیمونیل یا گیلری، یہ سیکشن ان کو ہم سرچ کرتے ہیں سیکشن کی فولڈر میں تو شاید ہمیں مل جائے اسی نیم سے. ٹھیک ہے، گیلری اور ٹیسٹیمونیلز، نیم چینج ہو سکتے ہیں اگین. میرے خیال میں ان کا جو نیم ہے وہ چینج ہوگا. یہاں پر نہیں ہے، چلیں یہاں پر ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کا نیم کیا ہے. باقی رہی بات یہ ہیڈر کی، یہ فوٹر کی، یہ بھی سیکشنز ہی ہیں. ان کا جو کوڈ ہے وہ آپ کا یہاں پر ملے گا ہیڈر ڈاٹ لیکوڈ کی فائل میں، فوٹر ڈاٹ لیکوڈ کی فائل میں. تو شوپیفائی کے کسی بھی تھیم کا جو ہیڈر فوٹر کا کوڈ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں سیکشنز کے فولڈر میں یہاں پر نظر آئے گا، ہیڈر اور فوٹر. ٹھیک ہے، تو یہ سارا وہ کوڈ ہے ہیڈر کا، اور یہ سارا اس کے ساتھ کوڈ ہے جی آپ کا فوٹر کا. ٹھیک ہے، تو ہیڈر فوٹر جو ہے سیکشن، جن سیکشن سے مل کر بنے ہیں وہ کوڈ یہ ہے، ان کا نام جو ہے وہ بھی ہیڈر فوٹر کے نام سے ہی ہے. باقی جو ہمیں یہاں پر ابھی نہیں مل رہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہمیں لیبل یہاں پر لگا ہوا ہے اس لیبل وہ جو سیکشنز ہیں وہ کسی اور نیم سے ہوں، فائل نیم ہو سکتا ہے کہ وہ چینج ہو. ٹھیک ہے، لیکن وہ سیکشن سارے کے سارے یہیں پر موجود ہوں گے جہاں پر آپ کے سیکشنز کے فولڈر کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا یار، ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا تھا. ابھی اسکرین میں نے شیئر کر دیجیے، کیا ویزیبل ہے اسکرین؟ اور وائس کا ایشو تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا. ایکچولی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو یہ ہیڈر اور فوٹر اور باقی سیکشنز ہیں ان کا کوڈ آپ کا اس سیکشن والی ڈائریکٹری کے اندر موجود ہوگا. میں نے ہیڈر کا، فوٹر کا، اور بہت ساری جو ہم یہاں پر سیکشنز ہمیں نظر آتے ہیں ان کا کوڈ جو ہے وہ یہاں پر سیکشن کی ڈائریکٹری میں ہے. اب میں نے پیج جو سلیکٹ کیا ہے وہ پروڈکٹ پیج سلیکٹ کیا ہے. اس کا جو جو پروڈکٹ پیج ہے یہ ان چار سیکشن سے مل کر بنا ہوا ہے. یہ جو چار سیکشنز ہیں ان میں ہیڈر فوٹر تو وہ کامن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ
शॉपिफाई के किसी भी पेज में चले जाओ, किसी भी पेज में चले जाओ, तो हेडर और फुटर जो है, ये हेडर और फुटर वो हर पेज पे आपको डिस्प्ले होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तो हेडर फुटर और बाकी ये प्रोडक्ट पेजेस, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, अब ये दो जो सेक्शंस हैं इनका कोड भी आपको यहाँ पर मिलेगा। हो सकता है कि सेम नेम से हो, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस ये देख लें, और प्रोडक्ट पेजेस के नाम से है। ठीक है, वो भी यहाँ पर होगा, हो सकता है कि उसका नेम वो चेंज हो। खैर, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। यहाँ से अगर मैं कार्ड पे सेलेक्ट करता हूँ तो इस कार्ड पेज जो है जिन सेक्शन से मिलकर बना हुआ है, ये कार्ड पेज, हेडर फुटर, ये तीन हैं। तो इनका कोड भी आपको यहाँ पर ये देख लें, कार्ड, कार्ड टेम्पलेट। अब देख लें कि नेम चेंज है, कार्ड टेम्पलेट के नाम से है, इसका कोड यहाँ पर है और हेडर फुटर आपके सामने है वो ऑलरेडी। तो यहाँ से किसी भी पेज पे चले जाओ, चेकआउट का पेज आएगा, तो उसमें जो सेक्शंस होंगे वो भी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी कोई चेंजेस करना चाहो, डायरेक्ट कोड लिखना चाहो, तो उसका इफेक्ट आपको उस पेज पे नज़र आएगा। अब मुझे ज़रा ये बताएं, मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर मैं कोई कोड लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका HTML, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 माई कस्टम हेडिंग। ये मैंने जो कोड लिखा है, मुझे ज़रा आप ये बताएं कि मैंने ये देखना हो कि ये कोड आपको, कोड आई थिंक ये विजिबल होगा। अच्छा, ये जो मैंने कोड लिखा है H1, और ये कोड मैंने लिखा है, ये सारे मैं ख़त्म कर दूँ, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन डॉट लिक्विड की फाइल के अंदर। ठीक है, ये जो टेम्पलेट, सॉरी, सेक्शन की डायरेक्टरी में ये जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, ठीक है, डॉट लिक्विड, इस फाइल के अंदर मैंने ये जो कस्टम कोड लिखा है। मुझे ये बताएं कि इसका इफेक्ट मुझे कहाँ पर नज़र आएगा, और मैं ये कहाँ कैसे चेक कर सकता हूँ कि मुझे ये जो आउटपुट है, ये जो मैंने कस्टम कोड लिखा है, ये मुझे कहाँ पर मिलेगा, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, ज़रा बताएं आप लोग। आप लोग बताते रहिएगा साथ साथ में, तो फिर आपको समझ में आएगी, वरना नहीं। बताएं जी, ये जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस डॉट लिक्विड, इसमें मैंने ये जो कोड लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ ले देता हूँ, यहाँ पर मैं बटन बनाता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, माई पैराग्राफ। मैं कैसे चेक करूंगा कि मुझे ये रिजल्ट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मैं फिर बटन बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बटन है, प्रोडक्ट पेज पे, हाँ बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल, आपको ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर ही नज़र आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो सेक्शन है प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस डॉट लिक्विड, ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रोडक्ट पेज पे अगर आप जाओगे तो उसमें ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के नाम से ये जो आपके पास मौजूद है सेक्शन, ठीक है, ये इसके अंदर आपको वो चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह जिस पेज पे भी आप काम करोगे, ठीक है, जिस पेज पे भी आप काम करोगे, जिस सेक्शन पे भी आप काम करोगे, ठीक है, उस सेक्शन में जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो उसी पेज के अंदर मिलेगा, उसी पेज के अंदर मिलेगा जिसमें आपका सेक्शन वो डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो खैर ये, इसको आगे चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। सेक्शंस के बाद बात आती है स्निपेट्स की। ठीक है, तो जहाँ पर आप देख लें कि टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर में जब मैं यहाँ से कोई कार्ड पेज, कोई भी मैं
पेज एक टेम्पलेट ओपन करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये टेम्पलेट जो बना हुआ है ये कितनी लाइन्स ऑफ कोड से मिलकर बना हुआ है, कार्ट डॉट लिक्विड। मुझे ज़रा ये बताएं कि कार्ट डॉट लिक्विड क्या चीज़ है? अब मैंने बताया तो है बाय द वे, ज़रा आप बताओ कि ये जो कार्ट डॉट लिक्विड है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या चीज़ है। ये आपको पता है कि ये आपका एक कार्ड का पेज है, ठीक है। तो कार्ड पेज का कोड आपको यहाँ पर मिल रहा है, और कार्ड पेज को अगर आप व्यू करना चाहोगे तो आप जब प्रोडक्ट पेज पे जाते हो और उसके बाद ऐड टू कार्ड करते हो, तो व्यू कार्ड जब इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका कार्ड पेज है। तो डू यू थिंक कि ये इतना कुछ, ये हेडर और ये जो टाइटल और ये प्रोडक्ट्स और ये सारा कुछ चेकआउट, ये सारा इतना कुछ आपको कार्ड के पेज पे मिल रहा है, लेकिन इसका जो कोड है कार्ड पेज का, जब हम कोड चेक करते हैं तो हमें सिर्फ कितनी लाइन्स ऑफ कोड मिलती हैं? 5 लाइन्स ऑफ कोड। डू यू थिंक कि ये जो कार्ड पेज है ये सिर्फ 5 लाइन्स ऑफ कोड से मिलकर ही बना है? और उन 5 लाइन्स ऑफ कोड में से ये आप देखें अगर कि कमेंट और एंड कमेंट, ये जो 3 लाइन्स ऑफ कोड हैं ये वैसे ही यूजलेस है। आपको पता है कि कमेंट आप कमेंटिंग करते हो जब ये आप कोड लिख रहे होते हो, मैं सम टाइम कोड लिखने से पहले उसका हिंट देता हूँ, तो वो कमेंट होता है। कमेंट जो होता है वो आपके कोड का पार्ट नहीं होता, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो जस्ट हिंटिंग होती है, कुछ आप कह लो कि मेमोराइज करने के लिए होता है कोड को। तो एक्चुअल जो लाइन ऑफ कोड है वो सिर्फ एक है। तो डू यू थिंक कि पूरा जो कार्ड का पेज है ये पेज सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन ऑफ कोड की बेस पे मिलकर बन रहा है? ओबियसली नॉट, ठीक है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि इतना कुछ आपका हो, फंक्शनैलिटी हो और उसकी सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड हो। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेक्शन ऐड हो रहा है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि भाई ये जो कार्ड का पेज है ना, ये इस सेक्शन से मिलकर बना है, ठीक है। कार्ड का पेज इस वाले सेक्शन से मिलकर बना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने कार्ड पेज पे कहीं पर भी कोई चेंजिंग्स करना होगी, फॉर एग्जांपल ये टाइटल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमने इसमें कुछ भी चेंज करना है, तो हम कार्ड पेज पे जाएंगे सबसे पहले और कार्ड पेज में चेक करेंगे कि ये जो कार्ड का पेज है ये किस सेक्शन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हम देखेंगे कि यार ये जो सेक्शन है ना इसका नाम है कार्ड टेम्पलेट, ठीक है। अब हम चूंकि ये जो कीवर्ड है सेक्शन का, ये सेक्शन को ऐड करने के लिए है, ठीक है, किसी भी पेज पे, ठीक है। आपको पता ना, मेरी बात ध्यान में रखिएगा, जो पेजेस होते हैं वो सेक्शंस से मिलकर बनते हैं, और मैंने यहाँ पर टेम्पलेट के, और ये टेम्पलेट्स के अंदर आपको पेजेस मिलते हैं और नीचे सेक्शंस के डायरेक्टरी में सेक्शंस। यहाँ से मैंने कार्ट का टेम्पलेट ओपन किया और उसमें देखा कि कार्ट का जो टेम्पलेट है वो सेक्शन कार्ट टेम्पलेट से मिलकर बना हुआ है। मैं सेक्शन की डायरेक्टरी में जाके ये चेक करूंगा कि इस नेम से जो सेक्शन है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो लाजमी आपको मिलेगा वो सेक्शन, ये आपके पास मौजूद है। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक्चुअली कोड है उस कार्ड पेज का, और आप ये देख सकते हैं कि अच्छा खासा कोड है आपका, ठीक है। तो कार्ड पेज जो कि आपको यहाँ पर ये सारे फीचर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसका जो आपको कोड है वो कार्ड टेम्पलेट के अंदर आपको नज़र आएगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट पेज ओपन करता हूँ, ये प्रोडक्ट पेज है, तो प्रोडक्ट पेज का जो आपको कोड मिलेगा, सबसे पहले वो कहाँ से मिलेगा, आपने प्रोडक्ट पेज पे जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ये कार्ड पेज था, इससे पीछे मैं जाऊँगा तो ये आपका प्रोडक्ट पेज है। इस पेज में आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ आपके पास अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट की डिटेल है, रिकमेंडेशंस हैं। तो इसका कोड अगर आपने देखना है प्रोडक्ट पेज का, तो चूँकि ये पेज है, तो जितने भी पेजेस हैं शॉपिफाई के, उनका कोड किस डायरेक्टरी में होता है बताएं, बताते जाएं साथ साथ में सारे। इस प्रोडक्ट पेज का अगर कोड मैंने देखना होगा तो मैं किस तरह उसको कोड देखूंगा, शुरू कहाँ से करूँगा? ऑब्वियसली मैं, चूँकि ये पेज है, तो मैं सबसे पहले डायरेक्टरी में टेम्पलेट्स के अंदर जाऊँगा और टेम्पलेट में देखूँगा कि प्रोडक्ट के नाम से जो फाइल है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। इस पेज को मैं ओपन करूँगा, इस कोड को,
اس میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ یار یہاں پر یہ کمنٹ اور اینڈ کمنٹ، اگین یہ کمنٹنگ کے لیے، جسٹ یہ ایک ہنٹنگ کے لیے، اس کو میں ختم کر دوں گا تو بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پروڈکٹ پیج ہے یہ دو سیکشنز سے مل کر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سیکشن کون سا ہے؟ پروڈکٹ ٹیمپلیٹ، اور دوسرا سیکشن کیا ہے؟ پروڈکٹ ریکمنڈیشن، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ کی فائل میں آپ نے دیکھا تو آپ کو وہ ملا، یہ ملے دو سیکشنز، لیکن جب آپ یہاں پر دیکھو گے پروڈکٹ پیج، یہاں پر کتنے ٹیمپلیٹ کتنے سیکشنز ہیں آپ ذرا بتائیں، یہاں پر کتنے سیکشنز ہیں؟ ہاں جی بالکل عروسہ، ٹھیک بتایا آپ نے، یہاں پر چار سیکشنز ہیں، چار سیکشنز ہیں، لیکن اس فائل کے اندر آپ دیکھو گے تو آپ کو صرف دو سیکشنز ایڈ ہوتے ہوئے ہی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دو باقی کے جو دو سیکشنز ہیں ہیڈر اور فوٹر، ایکچولی یہ دو سیکشنز ہر پیج میں آپ کو نظر آتے ہیں، تو ان کا جو کوڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ سیکشنز والے فوٹر میں، ان کا اسکوپ جو ہے وہ اوبویسلی تھرو آؤٹ دا تھیم ہے، ہر پیج میں اس نے نظر آنا ہے، اس لیے یہ بائی ڈیفالٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہیڈر اور فوٹر کے علاوہ جو سیکشنز ہوں گے کسی بھی پیج پہ وہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے۔ اگر فار ایگزامپل میں یہ یہاں سے پروڈکٹ ریکمنڈیشنز یہ میں ختم کرتا ہوں، اب یہ ذرا دیکھیے گا، میں نے اب ایک سیکشن کو ختم کیا، یہاں سے اس کو میں سیو کروں گا، یہ سیو ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو دوبارہ ریلوڈ کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پروڈکٹ ریکمنڈیشن والا سیکشن ہے وہ آپ کا ختم ہو چکا ہوگا۔ جسٹ اے منٹ، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کے پاس صرف پروڈکٹ پیجز کے نام سے سیکشن موجود ہے اور باقی ہیڈر فوٹر ہے۔ تو پروڈکٹس یہ جو پروڈکٹ پیجز کے نام سے سیکشن ہے ایکچولی وہ یہ اس سیکشن سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اس کو بھی میں ختم کر دوں گا، میں سیو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پروڈکٹ پیجز والا جو سیکشن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو آپ کا سیکشن ہے ایکچولی آپ کو یہ کچھ یہ والا فیچر دے رہا ہے، یہ والا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مائنس کیا چیز ہوئی ہے؟ بائی دا وے ہم نے یہاں سے ایک ٹیمپلیٹ ایک سیکشن ختم کیا ہے، یہاں سے کون سا فیچر تھا وہ جو ختم ہو گیا بتائیں؟ یہ جو پروڈکٹ کے ٹیمپلیٹ میں دو سیکشنز کے نیچے کوڈ لکھا ہوا ہے، یہ کون سے سیکشن کا کوڈ؟ یہ سیکشن کا کوڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عروسہ پروڈکٹ، یہ پروڈکٹ پیج پہ ٹھیک ہے، سیکشن سے نیچے یہ جو کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ سیکشن کا کوڈ نہیں ہے، سیکشن کا کوڈ آپ کو ہمیشہ سیکشن والی ڈائریکٹری کے اندر ہی ملے گا، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ سیکشن کے نام سے ہی پڑا ہوگا۔ اگر اس کو میں دوبارہ سیو کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں سے یہ پروڈکٹ پیجز والا سیکشن بھی ریموو ہو جائے گا، اور آپ کے اس سیکشن کے اگینسٹ جو فنکشنلٹی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی ریموو ہو جائے گی آپ کے پروڈکٹ پیج کے اوپر۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ پیج کے اوپر صرف ہیڈر اور فوٹر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی گیس کہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں چیزیں آ رہی ہوں گی کہ کس طرح سیکشن سے مل کر پیجز بنتے ہیں اور پیجز سے مل کر آپ کا تھیم بنتا ہے۔ یہاں تک کتنے بچوں کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ریکمینڈیڈ پروڈکٹس کا فیچر، ہاں ریکمینڈیڈ پروڈکٹس کا فیچر تھا، وہ جو پروڈکٹ ریکمنڈیشن والا آپ کا ٹیمپلیٹ تھا سیکشن کا، سوری۔ یہاں تک کتنے بچوں کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہم نے صرف اتنا دیکھا ہے، ٹیمپلیٹس کو دیکھا ہے، ہم نے اس میں دیکھا ہے جی سیکشنز کو، اور اس میں مزید ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ ایکچولی سیکشنز سے مل کر بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے سیکشنز آپ یہاں پر ایڈ کرو گے کسی بھی ٹیمپلیٹ میں، اب یہ پروڈکٹ کے نام سے جو ٹیمپلیٹ ہے اس میں میں نے دو سیکشنز ایڈ کیے، ٹھیک ہے، تو اتنے ہی سیکشنز اوبویسلی آپ کو اس پروڈکٹ پیج پہ نظر آئیں گے، ایکسکلوڈنگ ہیڈر اور فوٹر۔ پروڈکٹ ڈاٹ لکوڈ کی فائل میں دو سیکشنز ہیں، تو یہاں پر آپ جب پروڈکٹ پیج سلیکٹ کرو گے تو آپ کو دو سیکشنز ہی نظر آئیں گے، ایکسکلوڈنگ ہیڈر اینڈ فوٹر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دو سیکشنز آپ کو نظر آئیں، بتائیں جی یہ سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں کہ یہ مشکل لگ رہی ہیں؟ اس کو میں اور ایکسپلین کر دیتا ہوں، چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں؟
جواب دیا کریں۔ اچھا یہاں پر اگر میں اس سیکشن کو کاپی کر کے دوبارہ پیسٹ کروں گا تو اب ہمارے 3 سیکشنز ہو چکے ہیں پروڈکٹ کے ٹیمپلیٹ میں، تو یہاں پر میں اس کو ریلوڈ کروں گا تو میرے یہاں پر 3 سیکشنز نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک سیکشن جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم اس کے بعد سنیپٹس پہ جاتے ہیں۔ جس طرح سیکشنز سے مل کر آپ کا ٹیمپلیٹ بنتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کا سنیپٹس سے مل کر آپ کے سیکشنز بن رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنیپٹس کا جو اسکوپ ہے وہ سیکشنز سے بھی کم ہے۔ ٹھیک ہے، سیکشن سے مل کر ٹیمپلیٹس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سنپٹ سے مل کر سیکشنز، ٹھیک ہے، سنپٹ سے مل کر سیکشن، سیکشن سے مل کر ٹیمپلیٹس، اور ٹیمپلیٹ سے مل کر آپ کا پورا تھیم بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سنپٹس کے اندر جو آپ کو فائلز نظر آئیں گی، ایکچولی یہ فائلز آپ کی یوز ہوں گی سیکشنز کے اندر۔ سیکشنز میں سے میں کوئی بھی سیکشن اوپن کرتا ہوں اور میں یہ ایسے ختم کر دیتا ہوں، اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں اور اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں۔ یہاں سے میں کوئی بھی سیکشن اوپن کرتا ہوں اور وہ سیکشن ہم رکھتے ہیں لائک فوٹر ڈاٹ لیکوڈ۔ فوٹر ڈاٹ لیکوڈ کے اندر یہ سارا اس کا کوڈ ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر بھی آپ کو انکلوڈ کے نام سے جو کی ورڈ ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں وہاں پر سنپٹ ایڈ ہو رہا ہے، سنپٹ انکلوڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سنپٹ ہے یہ سیکشنز میں بھی آپ کو مل سکتا ہے اور آپ کو ٹیمپلیٹس کے اندر بھی مل سکتا ہے۔ سنپٹ بیسیکلی سنپٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک پیس آف کوڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہو، ایک فنکشن کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایک فیچر کہہ سکتے ہو۔ میں آسان لفظوں میں اس کو ایک فنکشن کہوں گا، پیس آف کوڈ، ٹھیک ہے، جو کہ یوز ہوگا ڈفرینٹ سیکشنز کے اندر اور ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس کے اندر۔ میں یہاں سے کارٹ ڈاٹ لیکوڈ، اس میں نہیں ہے کوئی بھی سنپٹ۔ سنپٹ کی پہچان کیا ہے کہ وہ انکلوڈ کے کی ورڈ سے انکلوڈ ہوتا ہے، ایڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بنے بنائے فنکشنز موجود ہیں اس سنپٹ کے فولڈر کے اندر یا ڈائریکٹری میں، تو وہ بنے بنائے فنکشنز جو ہیں وہ ملٹیپل ڈفرینٹ آپ کے سیکشنز کے اندر بھی ایڈ ہو سکتے ہیں اور آپ کے اس کے اندر بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، لائک یہ یہ انکلوڈ۔ ٹھیک ہے، جہاں پر بھی انکلوڈ کے نام سے آپ کا کی ورڈ ہوگا اٹ مینس کہ وہاں پر ایک سنپٹ ایڈ ہو رہا ہے۔ جہاں پر بھی آپ کا سیکشنز کے نام سے کی ورڈ ہوگا اٹ مینس کہ وہاں پر سیکشن ایڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیمپلیٹس میں آپ کو کچھ اس طرح کا کوڈ نظر آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس پرٹیکولر ٹیمپلیٹ میں، اس پرٹیکولر پیج میں وہ ایک سیکشن ایڈ ہو رہا ہے۔ کیا نیم ہے اس کا؟ بلاگ ٹیمپلیٹ۔ اس کو آپ سرچ کہاں پر کرو گے؟ یہاں پر سیکشن والے ڈائریکٹری میں کرو گے، بلاگ ٹیمپلیٹ۔ ایک بات، دوسری بات کیا ہے کہ کہیں پر بھی سیکشنز میں یا ٹیمپلیٹس کے اندر آپ کو انکلوڈ کے نام سے جو لائن آف کوڈ ہوگی وہ اگر ملے گی تو اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر ایک سنپٹ ایڈ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جو کوڈ ہوگا، جس طرح یہ سرچ ڈرار کے نام سے ایک سنپٹ ایڈ ہو رہا ہے، تو یہ جو سنپٹ ہے یہ آپ کو ملے گا یہاں پر سنپٹ والی ڈائریکٹری کے اندر، سرچ ڈرار، یہ آپ دیکھ لیں سرچ ڈرار۔ ٹھیک ہے، تو یہ سنپٹ ہیڈر کے سیکشن کے اندر ایڈ ہوا ہے۔ اگر میں اس سنپٹ کو ختم کر دوں گا تو وہ پرٹیکولر فیچر جو ہمیں اس سنپٹ سے مل رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح میں یہاں سے ایک دو اور آپ کو جو سنپٹس ہیں وہ آپ کو میں دکھا دوں، اس کے بعد ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر تو نہیں ہے، یہاں سے کوئی اور سیکشن اوپن کرتے ہیں، ٹیمپلیٹ اوپن کرتے ہیں، لائک یہاں سے میں سرچ کر لیتا ہوں انکلوڈ۔ یہ دیکھ لیں جس طرح یہ ایک آرڈر ڈاٹ لیکوڈ کی فائل ہے، کسٹمرز میں آرڈر ڈاٹ لیکوڈ کی فائل ہے۔ یہ ٹیمپلیٹ تھا، کیا تھا بھائی؟ میں تو بھول گیا ہوں، سیکشن تھا کہ ٹیمپلیٹ تھا؟
یہ آرڈرز ڈاٹ لکوڈ کسٹمرز میں. چلو دوبارہ اس کو ختم کرتے ہیں. یہاں سے فیچر کالمز یہ انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو سیکشن ہے فیچر کالمز جو کہ آپ کو شاید نظر آ رہا تھا، فیچر کالم ایک ڈائنامک سیکشن تھا میرے خیال میں. ٹھیک ہے. فیچر کالم یہ والا فیچر کالم یہاں پر نہیں، وہ ٹیکسٹ کالم تھا. خیر، یہ جو سیکشن ہے فیچر کالم، اس میں یہ سنپٹ ایڈ ہے. ٹھیک ہے. جس کا نام ہے امیج اسٹائل. آپ اس کو کہاں پر سرچ کرو گے؟ یہاں پر سنپٹس میں جا کے آپ اس کو امیج اسٹائل کے نام سے سرچ کرو گے تو وہ آپ کو سنپٹ پرٹیکولر جو ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا، امیج اسٹائل. خیر، تو صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ سنپٹ سے مل کر سیکشن بنتا ہے، سیکشن سے مل کر ٹیمپلیٹ بنتا ہے، اور ٹیمپلیٹ سے مل کر آپ کا ایک پورا تھیم بنتا ہے. ایسٹس. اب اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ آپ کو فائل ملے گی جس میں آپ کسٹم سی ایس ایس امپلیمنٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ایسٹ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی فریم ورک میں یا سی ایم ایس میں جہاں پر آپ کو ایسٹس کے نام سے ڈائریکٹری ملے. اب یہی جو ڈائریکٹری ہے ایسٹس کے نام سے، یہ بڑی کامن سی ہے، ایک کہہ لو کہ کامن ڈائریکٹری ہے، ایک کامن نیم ہے جو کہ ہر فریم ورک میں ہر طرح کی سی ایم ایس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسٹ سے مراد کیا ہے؟ ویب سائٹ کا ایسٹ. ویب سائٹ کا ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے امیجز، اس کے آئیکن، اس کے فونٹس، ٹھیک ہے، ویڈیوز، وہ سارا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اس کا ایکچولی ہوتا ہے ایسٹ. تو ایسٹ میں آپ کو امیجز ملیں گی، آپ کو سی ایس ایس کی فائل ملے گی. ٹھیک ہے. سی ایس ایس کی جتنی بھی فائلس ہوگی آپ کو وہ یہیں پر ملیں گی. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو یہاں سے اوپن کر کے دکھاؤں اینڈرائڈ اسٹوڈیو، تو اس میں بھی ایسٹس کے نام سے فولڈر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ پرٹیکولر کسی ڈائریکٹری کے اندر آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. ٹھیک ہے. آپ یہ ایسٹ کے نام سے جو فولڈر ہے یہ آپ ورڈ ٹچ کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو اس میں شوپیفائی میں، ٹھیک ہے، سی ایس ایس کی جتنی بھی فائلس ہوں گی وہ ایسٹس کی ڈائریکٹری میں آپ کو نظر آئیں گی. آپ کی جتنی بھی فونٹس ہوں گے آپ کو وہ یہاں پر نظر آئیں گے. آپ کی فرنٹ اینڈ میں جو جی ایس کی فائلس آپ کی ایڈ ہو رہی گی وہ بھی آپ کو یہیں پر نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. آپ نے اگر کسٹم کوئی سی ایس ایس کی فائل الگ سے بنانی ہے تو وہ بھی آپ بنا لو گے. تھیم ڈاٹ سی ایس ایس موسٹ امپورٹنٹ فائل آپ کی یہ تھیم ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل ہے. اس میں ایکچولی سارے کا سارا آپ کی سی ایس ایس پڑی ہوگی. ٹھیک ہے. شوپیفائی کے کسی بھی تھیم کا کوڈ آپ جب دیکھو گے اس میں ایسٹس میں تھیم ڈاٹ سی ایس ایس کی جو فائل ہوگی وہ آپ کی وہ فائل ہوگی جس میں پورے تھیم کی سی ایس ایس پڑی ہوگی. خیر ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا وہ سی ایس ایس کا ہی کوڈ ہے جو کہ آپ کو آپ نے اس پہ آلریڈی کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ نے کسٹم کوڈ لکھنا ہے، کسٹم سی ایس ایس لکھنی ہے، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کی ایک کلاس ہے اور اس کلاس میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک تو ایکشن پرفارم ہو رہا ہے آور پہ. ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ کلر جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. یہاں پر آپ اپنا کسٹم کوڈ لکھو گے. یہاں پر آپ ایکچولی وہ کام کرو گے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو فرنٹ اینڈ کے ایشوز اور آپ نے کسی بھی پیج کی اسٹائلنگ چینج کرنا ہوگی تو آپ یہاں پر وہ کام کرو گے. ٹھیک ہے. سی ایس ایس یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے تھیم ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل میں. اب یہاں پر میں اپنی کسٹم کلاس دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. مائی کلاس. ٹھیک ہے. اور اس کا کوڈ میں یہاں پر لکھوں گا. فار ایگزامپل کلر، اور اس میں وہ ریڈ رکھ دیں. بیک گراؤنڈ کلر وہ آپ کا بلیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو کام آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر میں کوئی بھی رائٹ لائک یہ پروڈکٹ پیج ہے. فار ایگزامپل آپ اس
پروڈکٹ پیج پہ اس ٹائٹل کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہو، تو کس طرح آپ کام کرو گے؟ اب یہ سی ایس ایس آپ نے اسٹائل اس کا چینج کرنا ہے، سی ایس ایس امپلیمنٹ کرنی ہے، تو کیا کرو گے؟ رائٹ کلک، انسپیکٹ ایلیمنٹ۔ اب یہ کام موسٹ امپورٹنٹ کام ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ آپ کا پروڈکٹ ہائیفن سنگل ٹائٹل، اس نیم سے یہ کلاس موجود ہے۔ یہاں پر فار ایگزامپل اگر میں کلر رکھتا ہوں ریڈ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کلر چینج ہو رہا ہے بالکل، ٹھیک ہے، کلر چینج ہو گیا۔ اٹ مینس کہ اس کلاس میں، اس کلاس پہ اگر میں کام کروں گا، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ وہ اس ٹائٹل پہ کام ہو رہا ہے۔ میں کیا کروں گا، اس کلاس کو میں نے کاپی کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر آؤں گا اپنے تھیم کے کوڈ میں، ایسٹس میں، تھیم ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل پہ کلک کروں گا، اینڈ پہ جا کے میں وہی جو کلاس میں نے کاپی کی ہے یہاں سے یہ والی، اس کو میں یہاں پر آ کے پیسٹ کروں گا، باڈی کریٹ، اور یہاں پر میں اس کا کوڈ اوور رائٹ کر دوں گا۔ مجھے کیونکہ کلر چینج چاہیے، تو کلر جو ہے وہ میں یہاں پر ریڈ رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ چاہ رہے ہو کہ یار اس ٹائٹل کا جو فونٹ سائز ہے وہ بھی آپ زیادہ کر دو، کم زیادہ کرنا چاہ رہے ہو، جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ وہ کریں۔ فونٹ سائز میں اس کا 50 پکسل رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے اہم کام، سب سے امپورٹنٹ بات اب ہو رہی ہے پورے لیکچر کی، ٹھیک ہے، کہ کسٹم سی ایس ایس کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہو کسی بھی پیج کے اوپر۔ اب میں اس کو سیو کروں گا، اس کے بعد میں اس کو ریفریش کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو چینجنگز ہوں گی آپ کی، وہ آپ کی پرماننٹ ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹائٹل کا جو کلر ہے وہ آپ کا ہو چکا ہے ریڈ، اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ آپ نے چینج کر لیا۔ فار ایگزامپل آپ نے اس بٹن پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اس کا کلر، اس کا ویڈتھ ہائٹ، اس کی آپ نے فونٹ سائز، اس کا بیک گراؤنڈ کلر، کچھ بھی چینج کرنا ہے، رائٹ کلک کریں، انسپیکٹ ایلیمنٹ کریں، تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل آپ کی ہوگی، اور جس ایلیمنٹ پہ آپ کلک کرو گے اس پہ جو سی ایس ایس امپلیمنٹ ہو رہی ہوگی وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس بٹن کے اوپر جس کا نام کیا تھا جی، سبمٹ بائی اٹ ناؤ، اس پہ یہ والی سی ایس ایس کی کلاس امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ اس کو کاپی کروں، کاپی کرنے سے پہلے بائی دا وے آپ یہاں پر نا اس کا جو کلر ہے یا وہ چیز اس کی امپلیمنٹ اپلائی کر کے دیکھ لو کہ بھائی یہ وہ رائٹ کلاس ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو کلاس سلیکٹ کی ہو وہ غلط کی ہو۔ میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں جی، براؤن، ہاں ہو رہا ہے بالکل، ٹھیک ہے، کلر براؤن ہو گیا۔ اور اب اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہم چینج کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ کلر ہم رکھ دیتے ہیں لائک بلیو، کلر چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ دس از اے کلاس، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کو میں کاپی کروں گا، ٹھیک ہے۔ جب چیزیں افیکٹ کر رہی ہوں تو پھر آپ کیا کرو گے، اسی کلاس کو کاپی کر کے آپ جاؤ گے کسٹم یہاں پر سی ایس ایس کی فائل میں، تو یہ میں پیسٹ کرو گے کلاس نیم، اس کے بعد باڈی کریٹ کرو گے، اور وہاں پر آپ کلر اس کا رکھ لو گے جی لائک ریڈ، اور بیک گراؤنڈ آپ یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہو، کیونکہ اس کا جو ایڈیٹر ہے وہ اتنا رسپانسو نہیں ہے، اتنا اس میں آپ کو لائک وہ ہنٹ نہیں ملیں گے۔ آپ یہاں سے وہ کاپی کر سکتے ہو جو اپنے فائل کی ہوگی، کسٹم سی ایس ایس کی پراپرٹی لکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے بلیو کیا، اس کو میں سیو کروں گا، تو کیا ہوگا کہ اس پروڈکٹ ایک پیج سے جب میں ری لوڈ کروں گا تو نہیں، وہ افیکٹ نہیں کیا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو، ہو گیا۔ ایکچولی وہ سیو بعد میں ہوا تھا، اور یہ سی ایس ایس کی فائل بعد میں سیو ہوئی تھی، ہم نے ریلوڈ پہلے کر لیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا جو پیج ہے وہ بالکل اس پہ وہ چینجنگس آپ کی پرماننٹ ہو چکی ہیں۔ آپ اگر آپ کسی بھی، یہ بات کسی بھی پیج کی ہے، اگر فار ایگزامپل ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہو، ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے بعد آپ کارٹ پیج پہ جاتے ہو، کارٹ پیج پہ آپ نے کسی بھی چیز کا اگر آپ نے لائک یہ ہے
اس کا اپنے کوئی اس پہ اپنے سی ایس ایس امپلیمنٹ کرنی ہوگی، یا یہ جو ٹائٹل ہے اس پہ کرنی ہے، سمپلی انسپیکٹ کریں، تو جو بھی چیز یہاں سے سلیکٹ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ H1 ہے جس طرح، تو یہاں پر آپ کیا کرو، جس طرح آپ کا یہ ہے، یہ میڈیا کوری بھی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ میں کون سی کلاس رکھوں گی، ہے یہ والا، چلو کلر ریڈ، کلر آپ کا وہ چینج ہو چکا ہے۔ آپ کیا کرو گے، یہ جو کلاس ہے، یہ کلاس کارٹ ہیڈر ٹائٹل، ٹھیک ہے، اس کو آپ کاپی کرو گے، اور اس کے بعد میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں، ذرا ایک منٹ مجھے یہ کام امپلیمنٹ کرنے دیں۔ یہ میں یہاں پر پیسٹ کروں گا، اور یہاں پر میں وہ کلر چینج کر دوں گا، کیا تھا، ریڈ فار ایگزامپل۔ اب دیکھیں گے کہ وہ آپ کی چینجنگز ہوں گی وہ پرماننٹ ہو جائیں گی۔ کارڈ پیج پہ کام کریں، پروڈکٹ پیج پہ کام کریں، یا کسی بھی تیسرے پیج پہ کام کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی پیج کے کسی بھی ایلیمنٹ پہ کام کریں، ٹھیک ہے، لائک آپ چاہ رہے ہو کہ اس یہ ان باکس ان پٹ فیلڈ ہے، یا جو کچھ بھی ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے، تو اس کی جو سی ایس ایس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کارٹ QTY ان پٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں اب اس پہ کیا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، بارڈر فار ایگزامپل، بارڈر ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کا بارڈر اس کا بلیک نہیں، اس کا رکھ دیتے ہیں بلو۔ سم ٹائم کیا ہوگا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بارڈر جو ہے وہ بلو ہو چکا ہے، کیا کرو گے، سمپلی اس کو کاپی کرو گے، اس کلاس کو یہاں پر آ کے اینڈ پہ جا کے، اور یہ ہمیشہ آپ اسی طرح ہی کام کرو گے کہ اینڈ پہ آپ کی اپنی کسٹم سی ایس ایس ہوگی، پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ بارڈر وہ تھا بلو، اب آپ اس کو سیو کرو، اور اس کے بعد ریلوڈ کریں تو آپ کی وہ جو چیزیں ہوں گی وہ افیکٹ آپ کا پرماننٹ۔ اب مجھے جلدی سے، آپ کے پاس ہے آدھا گھنٹہ، یہی کام آپ لوگ کرو، اپنا اسٹور لاگ ان کرو شاپیفائی کا، اور اس میں پروڈکٹ پیج پہ جاؤ، اور مجھے ہر بچہ یہ پروڈکٹ پیج پہ، کارڈ پیج پہ اس طرح کی چینجنگز کر کے دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے مجھے یو آر ایل سینڈ کرنا ہے، میں یو آر ایل یہاں سے اوپن کروں گا، تو پھر کیا ہوگا، میں یہاں سے آپ کا دیکھ سکوں گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کسٹم سی ایس ایس امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ میڈیا کیوری موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ، موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ ان سی ایس ایس، میڈیا کیوری۔ آپ کو بہت سارے ایسے پروجیکٹس ملتے ہیں جس میں کلائنٹ آپ سے کہے گا کہ میرا شاپیفائی کا اسٹور ہے، وہ ڈیسک ٹاپ پہ تو رسپانسو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب موبائل پہ اس اسٹور کو امپلیمنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کا جو پروڈکٹ پیج ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، تو آپ کیا کرو گے، ایز اٹ از میڈیا کوئی آپ کو پتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ اس میں آن دا بیسس آف اسکرین سائزز آپ سی ایس ایس امپلیمنٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کرو گے، میڈیا کیوری، میڈیا کے بعد اسکرین ٹائپ آپ بتاؤ گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اینڈ کا آپریٹر، اور یہاں پر آپ ایکسپریشن لکھ دو گے، میکسیمم ویٹ لائک جب 768 پکسل ہوگی تو فلاں فلاں کام ہو، فلاں فلاں کلاس پہ کام ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ ان کلاسز پہ جو ہم پراپرٹیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امپلیمنٹ کب ہوں گی، جب میکسیمم ویٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے میڈیا کوری کی بات کی ہے، میڈیا کوری کی ورکنگ جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے، میکسیمم ویٹ سے مراد 768 پکسل اور اس سے کم کی ڈیوائسز جب ہوں گی تب یہ آپ کو ٹائٹل جو ہے اس کا کلر یہ ہوگا، اور یہ جو بارڈر کلر ہے وہ بلیو ہوگا۔ یہ سی ایس ایس کی پراپرٹیز کب امپلیمنٹ ہوں گی، جب یہ اسکرین سائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ خیر بات تو پرانی ہے، اب جلدی سے آپ اپنا اسٹور لاگ ان کریں، پروڈکٹ پیج پہ جائیں، اور پروڈکٹ پیج پہ کچھ اسی طرح کی چینجنگز آپ کر کے دکھائیں، اور آپ نے مجھے لنک شیئر کرنا ہے، ٹائٹل چینج کریں، بٹن چینج کریں، کلر چینج کریں، کوئی بھی سی ایس ایس کی امپلیمنٹ پراپرٹی آپ امپلیمنٹ کرو، لنک شیئر کرو،
میں آپ کا کام دیکھوں گا، پھر یہ کلاس اینڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کے کوشچنس کا آنسر بتاتا ہوں. آپ لوگ مجھے اس کا لنک شیئر کریں جلدی سے. شاباش، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. اب صرف آپ نے ہی مجھے لنک شیئر کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لیکچر رن کر دیں گے. اچھا جی، سمجھایا اچھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. سر ہیڈر اور فوٹر کا سیکشن ہر پیج میں ہے پر ایڈ کسی پیج میں نہیں ہے، وہ کیسے ایڈ ہوئے ہیں؟ اچھا یہ یار، ہاں کوشچن آپ کو بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے، ہیڈر اور فوٹر. ٹھیک ہے، ایکچولی یہ جو آپ کا ٹیمپلیٹ، سوری یہ جو آپ کا لے آؤٹ کا فولڈر ہے نا، اس میں یہ جو آپ کا تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی فائل ہے نا، اس میں وہ آپ کا سارا کوڈ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہیڈر اور آپ کا جو فوٹر ہے آپ کا وہ یہاں سے لوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے ہیڈر. اب سارے لوگ ایک بات ضرور سن لیں، ایک بات ضرور سن لیں، آخری بات ہے. جس طرح عاصم کیانی نے بات پوچھی ہے، بڑی زبردست ہے. ہیڈر، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہیڈر اور یہ فوٹر، یہ سیکشنز ایڈ ہوئے ہیں لے آؤٹ کے فولڈر میں تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی فائل میں. ٹھیک ہے، اور ہیڈر اور فوٹر آپ نے یہاں پر ایڈ کیے ہیں تو آپ کو وہ چیز ہر پیج پہ نظر آ رہی ہے. اٹ مینس اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہاں جو بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ لے آؤٹ کے فولڈر میں جو فائلز ہوں گی ان کا اسکوپ جو ہوگا وہ اوور آل دا تھیم ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ہیڈر اور فوٹر وہ ہمارے تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی فائل میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کا اسکوپ جو ہے وہ اوور آل دا تھیم ہے. آپ پروڈکٹ پیج سے کارڈ پیج پہ چلے جاؤ، کارڈ سے چیک آؤٹ پیج پہ چلے جاؤ، ہیڈر اور فوٹر آپ کو نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسکوپ زیادہ ہے. ان کا جو آپ کا ہے اس کا جو کوڈ ہے وہ آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے یہاں لے آؤٹ کے فولڈر میں. تو ہیڈر اور فوٹر آپ کے ایکچولی ایڈ ہوتی ہیں تھیم ڈاٹ لیکوڈ کی فائل میں، یہ وہ کوڈ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سیکشن، یہ کوڈ تو ایٹ لیسٹ آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوگا. یہ اگر آپ نے کل ہم کسٹم سیکشن کریٹ کرنا سیکھیں گے، آج ایسے ٹائم ختم ہو گیا، تو یہ کوڈ آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. اس میں کیا ہے کہ یہ آپ کا یہ پرسنٹیج اور یہ کلوزنگ بریس، یہاں پر آپ سیکشن ایڈ کرو گے. سیکشن کے بعد یہاں پر کوڈ کے اندر آپ وہ سیکشن نیم مینشن کر دو گے. ایٹ لیسٹ یہ والی جو لائنز آف کوڈ ہیں، یہ والی لائنز آف کوڈ، یہ والی لائن آف کوڈ یہ آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے. اور اینڈ ایف یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایف کنڈیشن لگی ہوئی ہے. کہ یہ انکلوڈ، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اب اس سے مراد کیا ہے، یہ یہاں پر کی سنپٹ ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی انکلوڈ. ٹھیک ہے، تو کچھ کوڈ آپ کے لیے اب شاید ریڈیبل ہو، انڈرسٹینڈیبل ہو. ٹھیک ہے، تو خیر آپ مجھے ذرا لنک شیئر کریں، اس کے بعد ہم لیکچر رن کرتے ہیں. اس کلاس کی سی ایس ایس آلریڈی اسی فائل میں ہوگی. ظاہر محمود، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ اچھا ہاں، ظاہر محمود بالکل ٹھیک. یہ کوشچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا. ظاہر محمود نے پوچھا ہے کہ کیا یہ جو سی ایس ایس کی کلاس ہے جو کہ یہاں سے ہم کاپی کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے انسپیکٹ ایلیمنٹ کر کے اس ٹائٹل کی ہم نے کلاس یہاں سے ڈھونڈی تھی، تو بالکل یہ جو کلاس ہے، یہ کلاس کو میں کاپی کر کے یہاں پر اگر سرچ کروں تھیم ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل میں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ کلاس ملے گی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ بڑا زبردست کوشچن ہے، میں نے پوچھا ہے اور مجھے آنسر اس کا آپ لوگ بتاؤ گے. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے کوئی بھی، جس طرح یہ فار ایگزامپل یہ ٹائٹل ہے، اس کو میں انسپیکٹ ایلیمنٹ کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے اس کی سی ایس ایس کی کلاس ملے گی. خیر سی ایس ایس کی کلاس تو نہیں ہے، وہ ٹیگ نیم ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی چیز سلیکٹ کرتے ہیں، پھر چلیں بٹن کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس کو انسپیکٹ ایلیمنٹ کیا، یہاں سے ہمیں وہ کلاس ملی. ٹھیک ہے، یہ وہ ساری کلاسز ہیں. اس کو میں کاپی کرتا ہوں اور ذہن میں ان کا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو کلاسز ہیں کیا یہ بھی اسی تھیم ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل میں آپ کو ملیں گی؟ جی بالکل ملیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو کلاسز ہیں نا، یہ ساری کلاسز، خیر یہ ون بائی ون لکھنا پڑے گا.
یہ ساری کلاسز آپ کو یہیں سے ملے گی، اسی فائل کے اندر موجود ہوگی، تھیم ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل میں، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں یہ شاپیفائی پیمنٹ بٹن یہ کلاس کاپی کرتا ہوں تو یہ کلاس مجھے یہاں پر ملے گی۔ آپ لوگ جلدی سے مجھے وہ لنک شیئر کر دیں تاکہ میں دیکھ سکوں۔ یہ کلاس آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پورے تھیم کی جو سی ایس ایس کی کلاسز ہیں جو کہ آپ کو یہاں سے مل رہی ہیں، بالکل وہ کلاسز بھی اسی فائل کے اندر ڈیفائن کر دی گئی ہیں۔ اور مجھے آپ یہ بھی بتائیں، کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھیم جو اپنی کسٹم سی ایس ایس ہے وہ آپ اینڈ پہ لکھو، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسٹم سی ایس ایس اینڈ پہ لکھو، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ یہ آنسر دیں، اس کے بعد اپنا لنک شیئر کریں اور لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ اچھا سر، اور اگر ٹیکسچل کنٹینٹ میں چینجنگز کرنی ہوں گی تو سیکشن یا ٹیمپلیٹ میں کریں گے ڈائریکٹلی؟ ہاں جی بالکل، بالکل ٹھیک آپ نے یہ تو ہم نے سی ایس ایس اس کو سی ایس ایس دیکھی کہ کسی بھی شوپیفائی کے پیج پہ کسی بھی سیکشن کا اگر آپ نے کسٹم سی ایس ایس امپلیمنٹ کرنی ہے تو وہ اس طرح کریں گے۔ اگر اس کا کانٹینٹ، کسی بھی ایلیمنٹ کا کانٹینٹ آپ نے وہ چینج کرنا ہے تو اوبیسلی آپ کو ٹیمپلیٹ یا سیکشن میں جا کے وہ کرنا پڑے گا۔ ظاہر میں وہ بالکل ٹھیک آپ نے بتایا کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسٹم کوڈ اینڈ پہ لکھنا ہے، وہ اسی وجہ سے وہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کلاسز آلریڈی اوپر ڈیفائن کر دی گئی ہیں، یہ اوپر کلاسز موجود ہیں۔ تو اگر یہ کوڈ آپ اپنا باٹم اینڈ پہ لکھنے کی بجائے شروع پہ لکھ دو گے نا اسٹارٹ میں، تو پھر کیا ہوگا کہ اسٹارٹ والی لائنز آف کوڈ پہلے ایگزیکیوٹ ہوں گی، اٹ مینس کہ یہ افیکٹ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن جو ہی نیچے آ کے دوبارہ وہ کلاسز ایگزیکیوٹ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو لاسٹ پہ ایگزیکیوشن ہوگی، فائنل رزلٹ اس کی بیس پہ ملے گا۔ اگر آپ دوبارہ آ کے اگر کوئی پراپرٹی اوور رائڈ ہو رہی ہے تو پچھلا آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ اوور رائڈ کرنے کے لیے اینڈ پہ لکھتے ہیں، بالکل باسط کرانی آپ نے ٹھیک کی، سید زین علی آپ نے بھی ٹھیک کہا۔ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ یہ امپلیمنٹ کریں اور اس کے بعد مجھے لنک شیئر کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لیکچر رن کرتے ہیں۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ کسٹم سی ایس ایس آپ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتی ہو شوپیفائی میں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، کتنے بچوں کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے تو خیر یہ آسان طریقہ، کچھ یہی طریقہ ہم نے ورڈ پریس کے اندر بھی دیکھا تھا کہ لیکن اس کی فائلز اپنی تھیں، اس کی فائلز اپنی ہیں۔ کتنے بچوں کو اس کی سمجھ آئی ہے؟ اگر آج کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا آپ کو پروجیکٹ ملتا ہے جس میں کہا جاتا ہے جی کہ آپ لوگ کسی بھی سیکشن یا کسی بھی پیج پہ کوئی اسٹائلنگ ایشوز آ رہے ہیں اس پہ کام کریں، تو آئی ہو کہ آپ لوگ یہ والا کام کر لو گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا ہوں، فار ایگزامپل جیسا عروسہ نے پوچھا کہ آپ نے اگر اس کی ایچ ٹی ایم ایل دیکھنی ہو، کسی بھی ایلیمنٹ کی اگر آپ نے ایچ ٹی ایم ایل دیکھنی ہو تو وہ آپ کو کیسے ملے گی؟ یہ بھی اکثر آپ کا ضرورت پڑے گی، جس طرح یہ ایڈ ٹو کارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈ ٹو کارٹ اس بٹن کی ایچ ٹی ایم ایل اگر آپ نے دیکھنی ہوگی تو وہ کہاں سے ملے گی؟ انسپیکٹ ایلیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سی ایس ایس تو آپ کو یہاں سے مل گئی اور آپ نے سی ایس ایس کو جا کے اوور بھی کر لیا، سارا کام ہو گیا ویل اینڈ گڈ۔ اب یہ آپ کو جو ایچ ٹی ایم ایل مل رہی ہے یہ کہاں پر ملے گی؟ ذرا آپ لوگ یہ بتاؤ، آپ ہی بتاؤ پلیز، اگر آپ نہیں بتاؤ گے پھر میں بتاؤں گا۔ یہ جو ایچ ٹی ایم ایل ہے، یہ جو پورا آپ کو پیج نظر آ رہا ہے، ایچ ٹی ایم ایل ہیڈ باڈی، یہ مجھے اس کی ایچ ٹی ایم ایل کہاں پر ملے گی؟ فار ایگزامپل میں اس بٹن کی ایچ ٹی ایم ایل دیکھنی ہے میں نے، تو میں کس فولڈر میں کس فائل میں جاؤں گا؟ سی ایس ایس تو یہاں سے آپ کو کلاس کاپی کرو گے، اس کو سین ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل میں پیسٹ کر دو گے تو کام ہو جائے گا۔
لیکن اگر آپ اس کی جس طرح روس نے پوچھا کہ کنٹینٹ چینج کرنا ہے، آپ نے اگر اس ای میل ایچ ٹی ایم ایل دیکھنی ہوگی تو وہ کہاں پر دیکھو گے، کیسے دیکھو گے؟ جو میں نے کوشچن کیا تھا سلائڈر والا کلر والا وہ بھی ایسے ہی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ایسا ہے زین علی. آپ فار ایگزامپل اس میں صرف سلائڈر ہے نہیں ویسے، آپ اپنے تھیم ابھی اسٹور پہ جائیں، ٹھیک ہے، اور ہوم پیج پہ جو سلائڈر آپ کو نظر آ رہا ہوگا رائٹ کلک کریں، انسپیکٹ ایلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے، انسپیکٹ ایلیمنٹ کر کے تو یہاں پر جو بھی کلاس آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، سلیکشن کے بعد اس پہ آپ پہلے ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ وہ کلر چینج ہو رہا ہے کہ نہیں. کلر چینج ہو رہا ہوگا تو اسی کلاس کو کاپی کریں. ٹھیک ہے، کلاس ہوگی تو کلاس کو کر لیں. جس طرح یہاں پر کیا کیسے کام ہو رہا ہے، آئی ڈی کے تھرو ہو رہا ہے، تو آپ آئی ڈی کو جا کے وہاں پہ اوور ایڈ کر دیں تو آپ کا وہ سلائڈر کا کلر چینج ہو جائے گا. سیکشن والے فولڈر میں مجھے ذرا ایگزیکٹ بتائیں نا کہ کون سے سیکشن، کس سیکشن میں کس فائل میں مجھے اس کا کوڈ ملے گا. پیج کہاں پر گیا ابھی؟ اچھا جی، یہ لنک اس کو روزا یہ جو لنک ہے نا آپ مجھے ذرا یہ فیس بک پہ سینڈ کریں، جہاں سے میں کاپی نہیں کر سکتا. جو آپ کا لنک ہے نا وہ کاپی نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ذرا میسنجر پہ سینڈ کریں، اس کے بعد میں یہاں پر وہ لنک اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. باقی لوگ بھی اسی طرح کریں تھے، باقی لوگ بھی اپنا جو لنک ہے وہ ذرا شیئر کریں. اچھا کانٹینٹ، ہاں باسط کرنی آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ تھیم کسٹمائزیشن کے اندر چینج کریں گے. لیکن فار ایگزامپل آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے اگر اس کی، تو ایچ ٹی ایم ایل آپ نے دیکھنی ہے، کسی بھی سیکشن کی ایچ ٹی ایم ایل دیکھنی ہے آپ نے. فار ایگزامپل کوئی سینیریو ایسا آ جاتا ہے، پھر وہ آپ ایچ ٹی ایم ایل کیسے دیکھو گے؟ ٹھیک ہے، جس طرح یہ ہے تو اس کی آپ ایچ ٹی ایم ایل کیسے دیکھو گے؟ کہاں پر کس فائل میں آپ کو کس ڈائریکٹری میں اس کا کوڈ ملے گا؟ میں ایک منٹ کے لیے اسکرین شیئرنگ بند کرتا ہوں اور یہاں سے باقی لوگ بھی اپنا لنک سینڈ کر دیں. اچھا جی، یہ ٹھیک ہو گیا. یہ ٹائٹل آپ نے چینج کر لیا، بالکل ٹھیک. شاید یہ بٹن بھی چینج کیا ہے آپ نے اس کا کلر. ویری گڈ، زبردست. چلیں گے. بائی دا وے اس طرح کے جو اسٹورز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اس طرح کے اسٹور اگر آپ کے پروفائل میں پڑے ہوں تو کسی بھی کلائنٹ کو کنونس کرنے کے لیے یہ کام اس طرح کا کام نیٹ اینڈ کلین. باقی لوگ بھی بتائیں جی، لنک شیئر کریں تاکہ میں آپ کا کام چک. زین علی، باسط کیانی، زاہد محمود، یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں لیکچر، زینب شہین آپ بھی. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جتنے بھی سی ایس ایس ایشوز والے پروجیکٹس ہوں گے ان پہ آپ کام کر سکو گے. اگر آپ نے جتنے بھی رسپانسونیس والے ایشو پروجیکٹس ہوں گے جس میں رسپانسونیس میں ایشو آ رہا ہوگا ان پروجیکٹس کے اوپر آپ کام کر سکو گے. اور بالکل اسی طرح کے فرنٹ اینڈ میں جتنے بھی کام ہیں آپ وہ کر سکتے ہو. کسی بھی پیج کی اسٹائلنگ چینج کرنا ہو تو وہ آپ کر سکتے.
हाँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके डायरेक्टरी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मुझे इसकी HTML भी चाहिए होगी तो कहाँ से मैं कैसे चेक करूँगा। ये क्वेश्चन तो आपसे था। अच्छा चलें ठीक है, बाद में आप कर लीजिएगा। तो एक्चुअली आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आपको ये पता है कि आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर हो, ठीक है, और प्रोडक्ट पेज पे ये जो सोल्ड आउट का बटन है, ये हम देख लेते हैं कि ये किस सेक्शन के थ्रू अब हमें ये वाला बटन मिल रहा है। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी पेज में किसी भी सेक्शन का कोड देखना हो कि भाई उसकी HTML कहाँ पर है, वो किस फाइल में पड़ा हुआ है, तो आप किस तरह देखोगे, जिस तरह ये सोल्ड आउट का मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये HTML कहाँ पर पड़ी हुई है, ये जो सारा आपको कोड नज़र आ रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि पेज कौन सा है, पेज है प्रोडक्ट। उसके बाद आपको सेक्शन ढूंढना होगा कि ये जो बटन है ये किस सेक्शन की वजह से आपको नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट पेज की वजह से या प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की वजह से। ऑब्वियसली प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का जो सेक्शन है उसके वो आपको ये रिकमेंडेशंस मिल रही हैं, यू मे आल्सो लाइक, ठीक है, ये और उसके बाद ये, ठीक है। तो इस सेक्शन के अगेंस्ट आपको ये प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो ऑब्वियसली बाकी एक ही सेक्शन है प्रोडक्ट पेजेस के नाम से, ठीक है। तो इस सेक्शन में एक्चुअली आपका वो ये बटन मौजूद है। तो इट मीन्स कि ये जो कोड है इस बटन का आपको प्रोडक्ट के टेम्पलेट में जाके आप देखेंगे कि ये जो पहला सेक्शन है वो कौन सा है, उस सेक्शन के अंदर आपको वो कोड मिलेगा। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर टेम्पलेट्स में, प्रोडक्ट के पेज में, प्रोडक्ट के पेज में ये जो प्रोडक्ट, इसको ख़त्म करता हूँ बाय द वे, ये जो प्रोडक्ट टेम्पलेट के नाम से है, प्रोडक्ट टेम्पलेट के नाम से ये जो आपका सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपको वो चीज़ कोड मिलेगा, प्रोडक्ट टेम्पलेट। ये इस टेम्पलेट में आपको ये वाला HTML मिलेगी जो कि हमें नज़र आ रही थी कहाँ पर भी, यहाँ पर। इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ दोबारा, और उसके बाद ये वो फॉर्म है, यहाँ से कोई एलिमेंट मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये फॉर्म, फॉर्म और उस पर एक्शन ये ऐड हो रहा है और ये उसकी सारी वो क्लासेस भी हैं। तो एक्चुअली ये जो कोड है, ये जो फॉर्म वाला जिसमें ये सारा आपको बटन और सारा कुछ मिल रहा है, ये कोड मौजूद है यहाँ पर इस फाइल के अंदर। मैं कंट्रोल F करूँगा या कमांड F, अगर आपके पास मैक है तो आप सर्च करोगे ये वाली फाइल, ये सॉरी ये वाली आप फॉर्म के नाम से, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा था। फॉर्म कहाँ पर था, ये जो फॉर्म है आप इसको आके यहाँ से सर्च करोगे, ये फॉर्म कहाँ पर है, तो फॉर्म आपका ये वाला है। बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हों, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टैग था फॉर्म का वो पहले तो सर्च करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर वो कोई फाइल फॉर्म होगा। खैर फॉर्म की बजाय हम उसको सर्च करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, ठीक है। चलिए इससे भी ऊपर चलते हैं। फॉर्म का जो पेरेंट डिव है वो ये वाली है, उसमें जो क्लास इम्प्लीमेंट हो रही है वो ये है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके उसको मैं सर्च कर रहा हूँ उस क्लास को। अच्छा, कुछ काम एक्चुअली डायनामिकली हो रहा होता है और कुछ काम जो है वो आपका स्टैटिकली हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट टेम्पलेट है उसकी जो भी क्लास शायद डायनामिकली आ रही है होती थी। इससे भी ऊपर जाते हैं आप, इस वाली
اس کو میں کاپی کرتا ہوں، تو یہاں پر یہاں پر بھی یہ نہیں مل رہا، اس سے بھی اوپر چلتے ہیں یہ والا، یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں، یہ مل گئی یہ آپ کی وہ ڈیو ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے اندر وہ، اچھا ٹھیک ہو گیا، ایکچولی یہ ڈیو ہے، اس ڈیو کے اندر آپ کا وہ کوڈ پڑا ہوا ہے، اب اس کے اندر یہ دیکھیں نا سارا ایکچولی ڈائنامیکلی کام ہو رہا ہے سارا، ٹھیک ہے، سیکشن ڈاٹ آئی ڈی اور اس کے بعد یہ ڈیٹا سیکشن آئی ڈی، یہ ایکچولی ڈائنامیکلی سارا وہ کوڈ ایڈ ہو رہا ہے، ایچ ٹی ایم ایل آپ کی ڈائنامیکلی ایڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی اس کلاس کے اندر جو بھی کوڈ تھا، جتنے بھی ایلیمنٹس تھے جو کہ ہم یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس ٹیمپلیٹ کی، اس ڈیو میں جتنا بھی کوڈ ہے نا، اس ڈیو کے اندر یہ سارا کوڈ یہ ایکچولی ڈائنامیکلی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ دیکھ لو گے کہ آپ کا ایچ ٹی ایم ایل کہاں پر موجود ہے، اگر میں اس سے اوپر یہ والی ڈیو چیک کروں، اس میں جو آئی ڈی ہے اس کو سرچ کروں، تو ہو پوری ہمیں یہ آئی ڈی بھی مل جائے، لیکن چل نہیں ہے یہ بھی کوئی ڈائنامکلی ایڈ ہو رہی چیزیں، تو خیر اسی طرح آپ پروڈکٹ پیج وہ دیکھو گے کہ یہ کس پیج کے اوپر ہے، اور پیج میں وہ جو ایلیمنٹ ہے جس کی آپ ایچ میں دکھنا چاہ رہے ہو، وہ یہاں سے آپ چیک کر لو گے کہ کس سیکشن کے اگینسٹ وہ آپ کو فنکشنلٹی مل رہی ہے، تو اس سیکشن میں آپ ڈائریکٹلی جا کے کوڈ دیکھو گے تو آپ کو ایچ ٹی ایم ایل وہاں پر مل جائے گی، کوشچن ہے تو پوچھنے والا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں ظاہر محمود نے سینڈ کیا ہے، اگر اس کو مجھے میسنجر پہ سینڈ کر دیں، میسنجر پہ سینڈ کریں زین علی، اور کیا نام میں زاہد محمود، اس کے بعد میں آپ کو دکھتا ہوں، اور اب آپ لوگ بھی کریٹ کر سکتے ہو کہ آئی ول فکس سی ایس ایس ایشوز ان یور ای کامرس اسٹور، شوپیفائی ای کامرس اسٹور، تو اس سے ریلیونٹ آپ بھی بنا سکتے ہو۔ آپ مجھے ذرا یہ میسنجر پہ سینڈ کریں، تب میں آپ کا یہ والا کام دیکھ سکوں گا۔ چلے جی ظاہر محمود، آپ کافی لیٹ ہو گئے، آپ اس طرح ای میل اور پاسورڈ نہ سینڈ کیا کریں۔ چلے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنا کام دکھاتے رہیں، جو کام آپ نے کیا ہے اس کو آپ اپلوڈ کر دیں، تو کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سیکشنز آپ کس طرح کریٹ کرو گے، کسٹم سیکشنز، تو تھوڑا بہت یہ کام بھی آپ کو آنا چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی کسٹم کلائنٹ آتا ہے کہتا ہے جی کہ مجھے فلاں فلاں فیچر چاہیے، کسٹم آپ اس کو ایڈ کرو، تو آپ وہ کام سمپلی ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کا ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کا کانسیپٹ یوز ہو رہا ہوگا، جیسن کا کانسیپٹ یوز ہو رہا ہوگا، تو ہم یہ والا کام کل کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور کام شام کرتے رہیں، اپڈیٹس مجھے دیتے رہیں، باقی اگر کوئی کوشچن ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ پوچھ لیں، کل کے لیکچر میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔